سورۃ الشورى ہے مولانا، نزول نمبر 62 ہے، حامیم السجدہ کے بعد اس کا نزول ہوا، حامیم السجدہ کے بعد۔ ابھی آپ کے سامنے گزرا فدع اللہ مخلصین لہ الدین، سمجھ شریف میں فدع اللہ مخلصین لہ الدین، اب بتاتے کہ مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کی اطاعت کرو، خالص اللہ کی اطاعت کرو گے، یہی وہی والا طریقہ ہے، یہی انبیاء کا طریقہ ہے، کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم، یہی ہے فدع اللہ مخلصین لہ الدین، ایک اللہ کو پکارو، یہ طریقہ انبیاء کا، یہی وہی ہے، یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ ارے سمجھا نہیں ہے فدع اللہ مخلصین لہ الدین۔ دعوی صورت اثبات الولایت والحکم للہ، مانا حکومت صرف اللہ کی، اثبات الولایت والحکم، ہنالک الولایت للہ الحق، ولایت الگ ہے، ولایت الگ ہے۔ حامیم عین سین قاف، فرماتے کہ یوحی الیک، آپ کی طرف بھی وہی بھیجی جا رہی ہے، وإلی الذین مضوا من قبلک، آپ سے پہلے جو گزر چکے ان کے طرف بھی وہی بھیج رہی ہے، بھیج رہا ہے کون؟ اللہ، یہ یوحی کا فاعل ہے، اللہ العزیز و غالب بھی ہے، الحکیم و حکمت والی ذات بھی ہے، وحیا کائنا کذالک، مفعول مطلق بنے گا۔ یہ وحی کی عظمت اس طرح ہے اور فرشتوں کے کثرت اتنا ہے آسمانوں پر، تکاد السماوات، قریب ہے کہ آسمان یتفطرن من فوقہن، اوپر سے اللہ آپ کا بھلا کرے یہ پھٹ جائیں، یہ سارے کے سارے آسمان یہ پھٹ جائیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے یا اللہ کی ہیبت کی وجہ سے، اللہ کی عظمت کی وجہ سے۔ والملائکۃ، یہ مبتدا ہے یہاں سے، الملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، فرشتے اللہ کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، ویستغفرون، استغفار کرتے، لمن ثبت فی الارض، جو ان کے لیے جو زمین میں، الا متنبہ ہو جاؤ، ان اللہ هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ والذین اتخذوا اولیاء کائنین من دون اللہ، وہ لوگ کی جو اللہ کو بلا کرے اولیاء، دلی دوست بناتے ہیں، کائنین من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، یہ مبتدا ہو گیا، اللہ حفیظ علیم، اللہ ان پر نگران ہے، خدا سب کچھ جانتا ہے اللہ کے، اللہ مبتدا حفیظ علیہ خبر، پھر یہ خبر بنے گے الذین اتخذوا کے لیے، وما انت بوکیل علیہم، اور تو ان پر داروغہ نہیں ہے، تو ان کے ذمہ دار نہیں ہے۔ اوحینا الیک قرآنا، ہم نے آپ کی طرف بھیجا قرآن عربی، سمجھے بھجن، اوحینا الیک قرآنا عربیا وحیا کائنا کذالک، اس طرح لتنذر ام القری، تاکہ مکے والوں کو آپ ڈرا دیں، یہ لتنذر اوحینا کے ساتھ متعلق ہوگا، ومن ثبت حولها، اور مکے کے دائیں بائیں، اس پر اشکال بھی کیا تھا 7ویں پارے کے اندر کی، تو صرف مکے کے دائیں بائیں تک ہے، اس لیے آپ سے عرض کر دیں من حولها کا معنی یہ، اب میرے دائیں بائیں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اور پھر یہ کہ وہ بھی ہے دائیں، وہ بھی ہے، وہ بھی، دنیا کے آخر تک، اور یہ بائیں ہیں اس طرح، اور یہ سب بائیں ہیں یہاں تک، مشرق یہ آگے چلو دنیا کے انتہا، اور مغرب اسی طریقے پر، اس لیے من حولہا میں حول قریب بھی ہو، حول بعید بھی ہے، علی الاطلاق، مطلق ہے، المطلق یجری علی اطلاق، پوری دنیا اس طریقے پر، نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن پوری دنیا کے لیے، لتنذر ام القری ومن حولها والذین یؤمنون بالآخرۃ ومن حولها وتنذر یوم الجمع، اور جمع والے دل سے آپ ڈرائیں گے، وہ جمع درا ہے لیکن لا ریب کائن فیہ، جس میں کسی قسم کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اور اس میں لوگ اللہ یتفرق الناس فیہ، لوگ اس میں بٹ جائیں گے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک جماعت جنت میں اور ایک جہنم میں، اللہ آپ کو بھلا کرے۔ میں نے عرض کیا یتفرق الناس، لوگ اللہ آپ کو بھلا کرے متفرق ہو جائیں گے، فریق فی الجنت، ایک فریق اصل یہ ہوگا منہم فریق فی الجنت، ایک جماعت ان میں سے جنت میں، ومنہم فریق فی السعیر، منہم خبر مقدم، فریق فی الجنت یہ مبتدا مؤخر ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تعالیٰ سب کو کر دے، چاہتا اللہ تو سب کو ایک جماعت بنا دیتے، لیکن وہ ایمان قہری ہو جاتا، ایمان جبری ہو جاتا، اور اللہ کو ایمان اختیاری چاہیے۔ وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا اپنی رحمتوں میں داخل کرتا۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ، اور ظالمین ان کے لیے کوئی حامی بھی نہیں ہے اور کوئی ان کے مددگار بھی نہیں۔ ام اتخذوا اولیاء کائنین من دون اللہ، ام اتخذوا اولیاء کائنین من دون اللہ، اللہ کے علاوہ دلی دوست انہوں نے بنا دیا، کارساز اپنے بنا دیا، فاللہ هو الولی، جبکہ اللہ تعالیٰ وہی کارساز ہے، وہو یحیی الموتى وہو علی کل شیء قدیر، مردوں کو زندہ بھی کرتا ہے، وہو قدیر علی کل شیء۔
وَمَا اخْتَلَفْتُم مِّن شَيْءٍ، باقی یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، توحید غیر توحید میں جب جس وقت اختلاف ہو جائے، وَمَا اخْتَلَفْتُم فِيهِ مِن شَيْءٍ، یہ من شَيْءٍ تمیز ہے اللہ آپ کا بھلا کرے کہ فیہ کی نسبت سے، اور وَمَا اخْتَلَفْتُم فِيهِ جس مسئلے میں آپ اختلاف کرتے من شَيْءٍ کسی بھی مسئلہ کا، فرماتے کہ فَحُکْمُهُ کائن إِلَى اللَّهِ، اس کا فیصلہ اللہ ہی کر دے گا۔ ذالکم، یہ سب کچھ اللہ آپ کا ان صفات موصوفہ کے ساتھ، اللہ ہے پہلی خبر، ربی دوسری خبر، علیہ توکل تو اسی پر میرے خبر یہ کہ بھروسہ ہے، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، فاطر السماوات یہ بھی خبر ہے اللہ آپ کا چوتھی خبر ہے، وہ فاطر السماوات والارض آسمان و زمینوں کو پیدا کرنے والا، جعل لکم من انفسکم ازواجا تمہاری ذات میں سے تمہارے لیے جوڑے بنا دیے، وجعل من الانعام ازواجا اور یہ ہے کہ چوپایوں کے اندر بھی جوڑے جوڑے بنا دیے، چوپایوں کو بھی جوڑے جوڑے بنا دیے، یزرعکم فیہ رحم مادر کے اندر وہ آپ کو پیدا کرتا ہے، یزرعکم یعنی یخلقکم فی رحم مادر میں وہ آپ کو پیدا کرتا ہے، لیس کمثلہ شیء اس جیسے کوئی بھی نہیں ہے، لیس کمثلہ اللہ کے مثل کوئی نہیں ہے، اللہ کے نو کا کوئی نہیں ہے، وہ یکتا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ کے نو کا کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ سے عرض کر دیا کہ مثل یہ کاف زائد ہے، یعنی لیس مثلہ شیء اے لیس من نوعہ شیء آپ کے نو میں سے کوئی بھی آپ نہیں ہے، آپ اپنے نو کا ایک ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، ایک، اور کاف کو زائد قرار دیتے۔ اور ایک یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، مثل صفت کے معنی میں، لیس کصفتہ شیء آپ کی صفات کی طرح کوئی بھی نہیں ہے، تو بس چیز ہے کہ ذات کی طرح کیسے ہو جائے گا، وہ السمیع البصیر وہ سمیع و بصیر ہے، لہو مقالید السماوات یہ سب خبریں بنیں گے اس مبتدا کے لیے، لہو مقالید السماوات والارض آسمان و زمین کی چابیاں انہی کے پاس ہیں، یبسط الرزق لمن یشاء جس کے لیے رزق کو پھیلاتا ہے، ویقدر جس کے لیے بند کر دے، انہ علیم بکل شیء وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصا دین مشروع قرار دیا آپ کے لیے، ما وہ طریقہ وصا بھی نوحا جس کا اس نے نوح کو وصیت کیا، وہ طریقہ کیا من الدین دین کا، شرع لکم اللہ نے اس لیے شارع حقیقی اللہ کی ذات ہے، محمد رسول اللہ شارع نہیں ہے، شارع مجازی ہے۔ حضرت مولانا حبیب احمد کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا حبیب احمد کیرانوی قواعد فی علوم الحدیث کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے اس میں بہت اچھی بحث کی، مولانا ظفر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے لیکن اس میں کچھ حصہ اسی کا ہے۔ شرع لکم اس خدا نے مشروع قرار دیا آپ کے لیے، ما وہ طریقہ کہ وصا بھی نوحا جس کی نوح علیہ السلام نے اللہ کو بھلا کریے کہ وصیت کی، وہ کیا ہے میرا دین ہے، دین یہ ما سے حال بنے گا، سمجھے، اور ما مفعول بھی بنے گا شرع کے لیے، والذی یہ بھی ما پر عطف ہے، شرع لکم ما وصا بھی نوحا من الدین، والذی اور اس طریقوں کے اوحینا الیک جس کو ہم نے آپ کی طرف یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا آپ کی طرف وحی کی، وما وصینا اور اس طریقوں کی وصینا بھی ابراہیم ہے جس کو ابراہیم کو ہم نے حکم دیا، موسیٰ اور عیسیٰ کو، وہ کیا ہے سب کو یہ وصیت کی، سب کو یہ حکم دیا، وہ طریقہ یہ ہے کہ ان اقیم الدین مانا اپنے رخ کو، ان اقیم الدین ہوا ان اقیم الدین یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے کہ آپ اپنا رخ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ توحید پر قائم رہو، توحید کی طرف کر دو، دین پر قائم رہو، ولا تتفرقوا فی الدین دین کے اندر اور توحید کے اندر یہ ہے کہ تفرق نہ کرو، کبر علی المشرکین فرماتے کہ کبر القرآن بہت دشوار ہے، گران ہے مشرکین پر ما وہ توحید، سمجھے وہ لوگ، کبرہ یہ کبرہ کا فاعل ما تدعوہم، کبرہ علی المشرکین مشرکین پر گران ہے، ما وہ توحید کی تدعوہم الیہ جس کی طرف آپ یہ کی دعوت دے رہے، اللہ یجتبی الیہ لیکن اللہ توحید کی طرف چن لیتا ہے من جن کو چاہتا ہے یشاء، ویہدی الیہ اور توحید کی طرف رہنمائی کرتا ہے اپنی ذات کی طرف، من ینیب جو خدا کی طرف رجوع کرے ان کو، وما تفرقوا ان کا اختلاف نہیں ہے انبیاء کے بعد الا من بعد ما جاءہم العلم مگر یہ کہ لا الہ الا کا علم ان کے پاس آ گیا، العلم بلا الہ الا اللہ لا الہ الا کا علم آ گیا ان کے پاس، ان کا اختلاف نہیں ہے مگر بغیم بینہ فرماتے کہ یہ ان کی دشمنی کی وجہ زیادتی کی وجہ سے، ولولا کلمۃ سابقۃ من ربک الی اجل مسمى ایک وقت مقرر 60-70 سال کے اگر یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے موجود نہ ہوتا ازل میں یعنی تاخیر عذاب کا، لقضی بینہم ان کی ہلاکت کا فیصلہ ہو جاتا، وان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم اور تفرق کے بعد اس کے بعد جن لوگوں کو کتاب دی گئی لکائنون فی شک منہ وہ توحید کے بارے میں شک کے مریب کے اندر بے چین کرنے والی شک کے اندر پڑے ہوئی ہے،
اب اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ ان دعیت الی التوحید، اگر یہ ہے کہ توحید کی در ان دعیت لذالک فَإِن دُعِيتَ لِذَالِكَ، یہ لذالک اس دعیت کے ساتھ وہ متعلق ہوگا. فَإِن دُعِيتَ لِذَالِكَ، اگر یہ کہ اس توحید کی آپ کو دعوت مل جائے تو فَدْعُوا، آپ لوگوں کو دعوت دے دیں. وَاسْتَقِمْ، اور اس پر ثابت قدم رہو. استقامتاً کائنتاً، ایسا ثابت قدم رہو کما امرت، جیسے آپ کو خود حکم ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ الشِّرْكِيَّةَ، شرکی اہوا کی پیروی نہ کرو. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَهُ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، اللہ نے جو قرآن اتارا ہے میرا اس پر ایمان ہے. وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم ہو گیا محمد کو کہ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، تمہارے درمیان میں برابری قائم کر دوں، عدل سے فیصلے کر دوں. اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہمارا رب ہے آپ کا. لنا اعمالنا التوحیدیہ، ہمارے لیے اعمال توحیدیہ. ولکم اعمالکم الشرکیہ، اور آپ کے اعمال شرکیہ. لا حجت کائنۃ بیننا و بینکم، ہمارے اور آپ کے درمیان میں کسی قسم کا جھگڑا نہیں ہوگا. اللہ یجمع بیننا، اللہ قیامت کے دن فیصلے کرے گا. والیہ مصیرنا، ہمارا اور آپ کا لوٹنا اسی کے پاس ہے. والذین یحاجون فی اللہ، جو اللہ کی توحید میں جھگڑتے، من بعد ما استجیب لہ، بعد اس کے کہ توحید کو قبول کیا گیا ہے. یہ لہو نائب فاعل استجیب کا. الذین یحاجون فی توحید اللہ، اللہ کی توحید میں جو جھگڑتے رہتے. من بعد اس کے یحاجون، من بعد ما استجیب لہ، جب کہ اس توحید کو قبول کیا گیا. یہ پورا موصول صلہ مبتدا ہو گیا. حجتہم داحضۃ، ان کی دلیل بڑی کمزور ہے، زائل ہونے والی ہے، ختم ہونے والی. حجتہم داحضۃ عند ربہم، اللہ کے ہاں یہ کہ کمزور دلیل ہے کہ وعلیہم غضب، اور ان پر خدا کا غضب ہے. ولہم، انہی کے لیے عذاب شدید، عذاب شدید ہے. اب اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے، سب سے بہتر توحید کے لیے سب سے جامع کتاب قرآن پاک ہے. اس لیے مولوی صاحب کوئی گیا کتب خانے کے اندر، اس نے کہا کہ جہاد پر کتاب چاہیے جو سب سے بہترین جامع کتاب ہو. کتب خانے والے کو اللہ جزائے خیر دے، اس نے قرآن مجید لا کر کے دے دیا. کہا یہ جہاد پر چاہیے. کہا جہاد پر بھی ہو، یہ جس پر سب سے مستند کتاب یہی ہے مولوی صاحب، قرآن مجید دیا. مولوی صاحب کا رنگ اڑ گیا. جی ہماری بے توجہی کو دیکھو. جب کاپی لا کر کے ایک خطیب کو، ایک لوسی کو دیتے، اس پر کوئی نصیحت لکھو، اس پر کوئی نصیحت لکھو. ذالک الکتاب سے لے کر کے والناس تک یہ اس کو نصیحت معلوم نہیں ہے، اور وہ لوسی خطیب اس کے لیے نصیحت لکھے گا. امام غزالی کو 12 سال کے بعد کسی نے خط لکھا، حضرت 12 سال آپ کی صحبت میں رہا، کتابیں میں نے پڑھی، لیکن یہ کہ کوئی نصیحت مجھے خاص نصیحت کیجیے. فرمایا کہ وہ نصیحت اگر داخل الدین ہو، داخل فی الدین ہو، تو دین سارا آپ مجھ سے پڑھ چکے ہیں، اور اگر وہ نصیحت خارج من الدین ہو تو تجھ پہ بھی لعنت ہو. اس نصیحت وہ چاہیے بھی نہیں. نصیحتیں وہ کارآمد اور مفید ہیں جو داخل فی الدین. لوسی لا کر یہ چمچے لڑکے تو خاص طور پر یہ حضرت کی یادگار ہے. سمجھ نہیں ہے کہ اللہ الذی انزل الکتاب، میں نے عرض کیا کہ ان مسائل توحید کے لیے جامع کتاب قرآن پاک ہے. الذی انزل الکتاب، اللہ الذی، وہ خدا، انزل الکتاب جس نے قرآن ہوتا بالحق کے ٹھیک طریقے سے. والمیزان، اور میزان دلائل بھی اس نے. والمیزان، میزان الدلائل، دلائل توحید کی ترازو بھی یہ آپ نے اتاری ہے. یہ الذی خبر بنے گا اللہ کے لیے. اور وما یدرک لعل الساعة قریب، باقی ان سب کا حساب آخرت میں ہوگا، قیامت میں. وما یدرک لعل الساعة تکون قریبا، آپ کو کیا معلوم ہے لعل الساعة قریب، قیامت یہ ہے کہ قریب ہو. یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، اس قیامت کو مانگ لیتے جلدی میں جو بے ایمان لوگ ہیں. یستعجل بها یوم القیامت یا القیامت، یستعجل بها، یستعجل بالقیامت، قیامت کو جلدی میں مانگ رہے. الذین لا یؤمنون بها، جو ان پر یقین نہیں رکھتے، کہتے ہیں عذاب عذاب لاؤ، قیامت ہمیں دکھاؤ. والذین آمنوا، اور جن کا ایمان ہے قیامت پر، مشفقون منها، وہ قیامت سے ڈرتے. یہ خبر بنے گا الذین کے لیے. ویعلمون، ان کو یقین ہے، انها الحق، کہ یہ قیامت برحق ہے. الا، متنبہ ہو جاؤ، ان الذین یمارون فی الساعة، جو قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں، لکائنون فی ضلال مبید، ضلال بعید کے اندر واقع ہے. اللہ لطیف بعبادی، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیتا. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ اللہ لطیف بعبادی، اللہ مہربان ہے اپنے بندوں پر. یرزق من یشاء، یہ دوسری خبر ہے اللہ کے لیے، جن کو چاہتا ہے جو کھلاتا ہے. وہ القوی، قوت والی ذات ہے. العزیز، و غالب بھی ہے. باقی دنیا کے پیچھے لگ کر کے توحید کو، خدا کے دین کو جھٹا لینا. من کان یرید حرث الآخرۃ، جا آخرت کی کھیتی کو جو چاہ رہا ہو تو نزید له فی حرثہ، ہم اس کو دے دیں گے اس میں سے، اللہ آپ کا بھلا کرے. ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو دنیا کی کھیتی کو چاہے گا، نؤتی منها، اس کو دے دیں گے. لیکن وما له نصیب من نصیب، اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا فی الآخرۃ، آخرت کے اندر.
ام لہم شرکا، بلکہ کیا ان کے لیے ایسے شریک ہیں کہ شرعوا لہم من الدین، جو انہوں نے مشروع قرار دیا ان کے لیے ما ان باتوں کو لم یعظم بہ اللہ، جن کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے، من الدین یعنی دین کے. کیا ایسے کوئی اس قسم کے ان کے لیے شرکا ہے؟ ام لہم شرکا، لہم خبر مقدم بنے گا، شرکا ان کے پاس ایسی شرکا ہے اور ایسے پارٹنر اللہ کے کہ شرعوا لہم انہوں نے جائز قرار دیا ان کے لیے ما ان باتوں کو کہ لم یعظم بہ اللہ اللہ نے اجازت نہ دیا. وہ کیا ہے؟ من الدین، دین کی باتیں. ایسا دین ان کے لیے طے کر دیا. جب نہیں یہ شرع صفت بنے گا شرعو کے لیے، شرکو کے لیے اور شرکا کے لیے، اور یہ اللہ کا مبتدا مؤخر ہوگا. ولولا کلمۃ الفصل، اگر یہ کہ قیامت کے فیصلے کے دن کا وعدہ اگر نہ ہوتا، لقضی بینہم، ان کو یہیں پر دنیا میں ہلاک کیا جاتا. لولا کلمۃ الفصل، فصل قیامت والے دن کے فیصلے کا دن کا وعدہ اگر نہ ہوتا، موجودۃ لقضی بینہم، ان کا فیصلہ ہو چکا ہلاکت کا. وان الظالمین لہم عذاب علیم، اور ظالمین کے لیے تو ہے ہی عذاب علیم. اب قیامت کا مسئلہ ہے. ترى الظالمین، آپ قیامت کے دن دیکھیں گے ظالمین کو، مشفقین، وہ ڈریں گے، مما، ان شرکیات سے، کسبوا، جن کا ارتکاب انہوں نے دنیا میں کیا. وہ شرکیات سے ڈریں گے اپنے. یہاں تو شرک مزے سے کر رہے، وہو واقع بہم، لیکن ہوا ما کسبوا، جو انہوں نے ارتکاب کیا، یعنی کسب ہو، ان کا کسب شرک والا کسب، واقع بہم، یہ ان کے اوپر آ کر کے مسلط ہو جائے گا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والے جنہوں نے اچھے عمل کیا، کائنون فی روضات الجنات، یہ خبر ہے الذین کے لیے، وہ جنت کے باغات میں ہوں گے. لہم، انہی کے لیے، ما یشاؤون عند ربہم، اللہ کے پاس جو بھی چاہیں گے. ذالک هو الفضل الکبیر، یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرماتے ہیں کہ یہ خوشخبری، سمجھے، جو ابھی فضل کبیر. ذالک الذی، یہ ذالک مبتدا بنے گا، الذی، یہ خوشخبری ہے کہ یبشر اللہ عبادہ بھی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، اللہ کے بندے کون سے عبادہ کے لیے صفت ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والے اور اچھے عمل کے، ان کو اللہ یہ جنت کی خوشخبری سناتا. قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تبلیغ پر، توحید پر، تبلیغ کی توحید پر آپ سے کوئی فیس نہیں مانگتا، الا مودتکم فی القربى، مگر یہ کہ تمہارے رشتے کی جو محبت ہے وہ مانگتا ہوں. ارے میں آپ کا تو کوئی میرے چچزاد بھائی ہے، کوئی خالہ زاد بھائی ہے، کوئی پھوپھزاد بھائی ہے، چھوڑو باقی باتوں کو، تو کم از کم میرے رشتے کے لحاظ کر کے میری بات تو سن لو نا. لا اسألکم علیہ اجرا، میں فیس نہیں مانگتا، الا مودتکم فی القربى، ہاں رشتے کے سلسلے میں جو محبتیں ہیں، رشتے کا لحاظ کر کے کم از کم میری بات تو سن لو. ومن یقترف حسنۃ، جو ارتکاب کرے گا نیکیوں کا، نزد له فیہا حسنا، اس کے لیے اللہ کو نیکیوں میں اضافہ کریں گے. ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات غفور ہے، جو آدمی یہ کہ توبہ کرتا ہے، اور شکور اعمال کی قدردانی کرنے والا ہے. کیسے یہ کہتے ہیں، ہم یقولون افترى علی اللہ کذبا، محمد خدا پر جھوٹ بولتا ہے. فإن یشاء، اگر میں جھوٹا ہوتا، فإن یشاء لا یختم علی قلبک، اگر اللہ چاہے تو تیرے دل پر اللہ کو بھلا کرے مہر لگا دے، اور تجھ سے سمجھ کی اور فہم کی صلاحیت ختم کرے. حالانکہ آپ سمجھدار ہیں، اگر میں جھوٹا ہوتا تو پھر حال وہی ہوتا جو کہ قادیانی کا ہے. سمجھے، ڈھیلے سے استنجا بھی کرے اور ڈھیلے کو کھائے بھی. جہاں پر اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، کسی لڑکے کو اور لڑکی کو دیکھے اور کہتے ہیں مجھے وہی ہو گیا، مجھے الہام ہو گیا کہ محمدی بیگم سے میرا نکاح ہے. دنیا کے ہمارے یہ افسر اور ہمارے یہ دنیا دار جو ان کے پیچھے لگے ہوئے، یہ دنیا کے بے غیرت قسم کے لوگ ہیں. سمجھے، بالکل وہ بیوقوف اور احمق قسم کا آدمی ہے، بالکل احمق اور بیوقوف ہے. نبی اس قسم کا بے غیرت نہیں ہوتا، نبی اس قسم کا غبی بھی نہیں ہوتا، نبی ایسا احمق نہیں ہوتا. لیکن یہ لوگ چونکہ دین سے پیدل ہیں، اس لیے یہ باتیں تو یہ کریں گے. کیا کہتے محمد نے اس کو گڑ لیا، فإن شاء اللہ یختم علی قلبک، اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگائے. لیکن یہ کہ آپ سے دل پر مہر لگانے کا مطلب آپ کی سمجھ اور بصیرت کو اللہ تعالیٰ ختم کرے، لیکن ایسا نہیں. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، چونکہ یہ جملہ تعلیلی ہے، وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اللہ باطل کو ہمیشہ مٹا دیتا ہے. وَيُحِقُّ الْحَقَّ، اور حق کو جمع کر کے اپنی جگہ پر ثابت کرتا ہے، بِكَلِمَاتِ، اپنے وعدوں کی روشنی میں. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ کی ذات علیم بذات الصدور. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ عِبَادِهِ، وہ خدا اپنے بندوں سے توبہ کو قبول کرتا ہے. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، گناہوں کو معاف کرتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جو کچھ آپ خیر اور شر کرتے رہتے. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، خدا اس کو جانتا ہے.
وَيَسْتَجِيبُ اللَّهُ الَّذِينَ، یستجیب کا فاعل اللہ ہے، الذین آمنوا اس کے لیے مفعول ہے، اور اللہ قبول کر لیتا ہے الذین آمنوا ایمان والے اور عمل صالح والوں کی دعاؤں کو، اللہ قبول کرتا ہے ان کی دعا کو، یعنی وَيَسْتَجِيبُ اللَّهُ دعا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل و کرم سے ان کو زیادہ بھی دیتا ہے، وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، باقی کافر ان کے لیے سخت قسم کا عذاب ہے۔ ٹھیک ہے دعائیں قبول ہوتی ہے آدمی کے، لیکن رزق کا جو مسئلہ ہے، رزق کا مسئلہ اللہ اپنے دانست اور اپنے علم کے مطابق تقسیم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پٹھان اور بلوچ کو زیادہ رزق نہ دے ورنہ تباہی مچا دیں گے، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ خاص طور پر مینگلوں کو تو رزق نہ دے، مینگلوں کے ساتھ رزق آ گیا تو دیکھے کہ ابھی بندوق لے کر کے رمضان میں اللہ آپ کو بھلا کریے، باقاعدہ لڑائیاں بلوچستان کے راستے بند کیے۔ شیطان بھی کہتا ہے کہ جی میں شیطان تھا، مجھے لعنت کرتے لیکن مینگل حضرات بہت آگے نکل گئے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ، اگر اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے پھیلا دے، رزق اگر پھیلا دے لعباد اپنے بندوں کے لیے، ہر ایک کو تو لبغوا فی الارض، تو کافروں کی طرح وہ سرکشی کریں گے، وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ، لیکن ایک مقدار پر جو اللہ چاہتا ہے، إِنَّهُ خَبِيرٌ بَصِيرٌ بِعِبَادِهِ، اپنے بندوں کے حالات کا وہ علم رکھتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، بارشیں اتار دیتا ہے من بعد ما قنطوا، جبکہ لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں کہ 5 سال سے بارش نہیں ہو رہی، وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور اللہ اپنی یہ کہ برکات کو، بارش کو پھیلاتا ہے، یعنی اس کے برکات کو، وَهُوَ الْوَلِيُّ، وہی کار ساز ہے، وَالْحَمِيدُ المحمود اپنی صفات کے اندر، وَمِنْ آیَاتِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کے آیات قدرت میں سے آسمان و زمین کی پیدائش ہے، وَمَا بَثَّ فِيهِمَا، اور ان کے اندر من دابۃ، جو دابہ اپنے، حالانکہ دابت تو زمین پر چلنے والے ہوتے ہیں، فیہما کی ضمیر آسمان، آسمان میں کون سا دابہ آ گیا، تو اس لیے یہ اطلاق الاثنین و ارادۃ الواحد ہے، خیال کر لینا، اطلاق الاثنین یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، حالانکہ کھارے سے نکلتا ہے، موتیاں کھارے سے نکلتے ہیں، اطلاق التثنیہ و ارادۃ الواحد، فلا جناح علیہما فیما افتدت به، علیہما میاں بیوی دونوں کی طرف، حالانکہ خلع کے پیسے بیوی ادا کرے گی، یہ آپ کو بتا چکا ہوں۔ وما بث فیہما، اللہ نے آسمان و زمینوں کو بھی پیدا کر دی، ومن آیات خلق السماوات والارض وما بث فیہما من دابۃ، اللہ نے ان کے اندر دابہ پھیلا دی، دابہ زمین میں تو ہے لیکن آسمان میں کوئی نہیں ہے، وہو علی جمعہم، اور اللہ ان کی جمع کرنے پر اذا یشاء، جب چاہے گا، قدیر ہے مولانا، سمجھے؟ اذا یشاء یہ ظرف بنے گا جمع کے لیے، اور علی جمع یہ قدیروں کے ساتھ متعلق ہے، لیکن میں نے عرض کیا کہ دابہ فی السماء، آسمان کے اندر وہ نہیں ہوتے، اللہ کو دابہ زمین پر ہوتے۔ آپ کی قسم کرتا ہے وما صبروا من مصیبت نزول سے مبتدا میں فهو كائن بما كسبت ايديكم، تمہارے ہاتھوں نے جو کردار کیے، ويعفو عن كثير، اور بہت سے مصیبتوں کو اللہ چھوڑتا بھی ہے، یعنی ويعفو عن كثير، یعنی ويعفو یہ الاخذ على كثير، اور بہت سے کو اللہ معاف کر دیتا ان سے، یعنی وقتی طور پر آپ کی گرفت نہیں کرتا، وما انتم معجزین فی الارض، اور آپ یہ زمین میں اللہ کو عاجز، اور آپ کے لیے کوئی بڑی یہی امور جو تمہارے امور کا انتظام کر لے، ولا نصیر اور نصیر ینصرکم من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے آپ کی مدد کر دے، علی قولہما قائلین فرماتے کی کشتیاں ہیں جاری جو تجری الجوار کشتیاں ہیں، فرماتے ہیں بحر، سمندر کے اندر کرنا عالم میں، پہاڑوں کی طرف بڑے بڑے دیکھیں گے واقعہ دور سے پہاڑی معلوم ہوتے ہیں، کارگو والے جس میں جہازوں کی لینڈنگ کرنے کی جگہیں ہیں، جہاز بھی اس میں آ کر کے لینڈنگ کرتے ہیں، کتنے جہازوں کو اور کتنی گاڑیوں کو پورے کے پورے بازار میں ہوتے ہیں، جتنی اپنی اللہ تعالیٰ کو چہرہ دے، جب چہرہ دیں گے تو کوئی یزرن، یہ جواب اور یہ بڑی کشتیاں یزرن رواقد علی ظہری، یہ پھر یہ کہ جہاں سائے پر کھڑے رہے، ہوائی لے کر کے ان کو چلتی ہے، یزرن رواقد علی ظہری، ان فی ذلک لآیۃ لکل صبار شکور، اس میں یہ کہ صبر کرنے والا قدردان والے لوگوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے، وَيَذْلَنَ رَوَاقِدَ عَلَى ذَلِهِ أَوْ يُبْلِغُونَ بِمَا كَسَبُوا، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ تباہ کر دیں ان کو لوگوں کی بد کرداری کی وجہ سے، ان کشیوں کو تباہ کر دیں، اور وہ
حق ہو جائیں. یہ یزلن البرد ان یشاء یسکن الرحا ویزلن الرواکد ان یشاء یسکن الرحا ان یشاء یوبخنا اور ان یشاء یوبخنا. چاہے اللہ تعالیٰ کو ہلاک کر دے بما کسبوا کی اور کرداری کی وجہ سے ویعفو عن کثیر اور بہت سے یہ کی کرداری کو اللہ معاف بھی کر دیتا ہے اس پر گرفت نہیں کرتا. اللہ چاہے تو غرق کر دے. فرماتے یغنیکم اللہ خدا کو غرق کر دے اور یہ کہ لیتقی اللہ منہم اللہ ان سے انتقام لے لے. ویعلم الذین یجادلون اور اللہ کو غرق کر یہ کہ ظاہر کر دے ویعلم الذین اور وہ لوگ یجادلون فی آیات اللہ اللہ کی آیت کی قدرت میں ڈرتے ہیں تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ ہمارا وہ محیث ہے ان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے اور بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. اور یوں بھی خود یا خدا کو غرق کر دے بما کسبوا یسکن پر اثر ہے ان کی بد کرداری کی وجہ سے ویعفو کثیر اور بہت سے گناہوں پر اللہ تعالیٰ یہ معاف بھی کر دیتا ہے یعنی اس پر گرفت نہیں کرتا. بتاتے کہ چاہے اللہ کی یشاء یغرقہم اللہ اگر چاہے تو غرق کر دے لینتقم منہم ان سے انتقام بھی لے لے. ویعلم الذین یجادلون تاکہ معلوم کر دے وہ لوگ الذین یجادلون فی آیاتنا ہمارے آیات کی قدرت میں یہ کہ لڑتے ہیں وہ لوگ نہ لہم من محیص ان کو پتہ چلے کہ اللہ کی بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے اللہ سے کوئی بچ نہیں سکتا. باقی دنیا کی یہ سارے کے سارے دنیا کے کاروبار وما اوتیتم من شیء جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے دنیا کے اندر فہو متاع الحیات الدنیا یہ دنیا کے سر گزار ہے. وما ثبت عند اللہ اور اللہ کے بعد جو نعمت ہے وہ بہت زیادہ ہے. خیر الوباقی وابقا اور خیر بہتر ہے وابقا باقی ہے للذین آمنوا ایمان والوں کے لیے وللذین یتوکلون علی ربہم عمل پر ادب ہے. للذین آمنوا وللذین یتوکلون علی ربہم جو اللہ پر بھروسہ کرنے والے وللذین یجتنبون الکبائر جیسے اور ان لوگوں کے لیے کہ جو گناہوں سے بڑے بچتے ہیں والفواحش بھی بخش دیتے ہیں. والذین استجابوا لربہم اور ان لوگوں کے لیے اللہ کو بھلا کریے کہ اللہ کی نعمتیں للذین استجابوا لربہم جو اللہ کی فرمان کو قبول کر لیتے ہیں. اللہ استجابوا لربہم اللہ کی بات کو قبول کرتے ہیں ویقیمون الصلاۃ اور یہ نماز قائم کرتے ہیں وامرهم شورى بینہم اور ان کے معاملات آپس میں مشورے سے طے ہو جاتے ہیں. وینفقون مما رزقناہم اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے یہ خرچ کر لیتے ہیں. مشورہ شین را میں نے عرض کی اس کا اصل معنی ہوتا ہے کہ جو شہد کی جو مکھیاں ہوتی ہیں جا کر کے مختلف پھلوں پر بیٹھتی ہے اور پتوں پر بیٹھتی ہے وہاں سے چوز کر کے یہ رس چوز کر کے آ کر کے یہاں اس چھتے کے اندر اس کو شہد بناتی ہے. اصل شورا یہ کی اور اس میں اللہ کا بھلا کر یہ تھی ان کا جو بڑا یاسوب ہوتا ہے جو بڑی مکھی ہے وہ سردار ہوتا ہے. اگر کوئی جا کر گھٹن میں جائے گا یا یہ کہ آ جائے اور پورے شہر کو خراب کر دے اس کی گردن توڑ دے. یہ وجہ جس چھتے کے اندر میں نے خود دیکھا آپ بھی دیکھیں گے اس میں بہت سی مکھیاں وہ بڑی بھی لوگ کریں گے. یہ ہوئی ہے کہ یاسوب کو قتل کر دیتا مار دیتا ہے جو کا سردار ہے. درخت پہ جا کر کے بیٹھ کر کے آتے ہیں ایسا بہترین نشان ہوتا ہے. تو آپس میں جب مشورے ہوتے ہیں تو مشورے کے بعد آپ ہی ہوتے ہیں. غریب لوگ کی دہواشت کی گود کے نانا غلط پر حضر کرتی ہے. کبھی غریب لوگ اور چھوٹے بچے بھی نشان مارتے بڑے نہیں چھوٹے اللہ کو رکھتے ہیں وہ نشان مار دیتے ہیں بڑے نہیں. خودے بھی اس موقع پر صحابہ ہو سکتے انہوں نے کہا کہ ہم قدر کرنے کے لیے تو نہیں ہے ہم تو عمرہ کرنے کے لیے یہ کون ہوتے ہیں جو ہمیں روک لے. اونٹ لے کر کے آیا علی لے کر کے ہم آگے ہم آپ کہتے ہیں کہ امام ہو جاؤ اور کروں کا کیوں اسے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بتا کر یہ بتایا. آپ کے تدبیر میں اپنے جانب کو جمع کر دو اور کسی طریقے اللہ کو بنا کے سر موڑا دو. یہ اشارہ ایسے ایسے دیکھ دیکھ کر کے آپ پاؤں گے وہی ہوگی سب کو سبحان اللہ. حضرت کے سر سبھی یہ خندق کا موقع جو احزاب سارے کے سارے کفار کے لشکر سب مدینہ پر حملہ آور ہو رہے تھے. یہ مشورہ خندق کا دیا حضرت سلمان فارسی نے اور ایسا مشورہ کیا کہ آج کل یہ امریکہ کے جو روبوٹ ہے یہ روبوٹ جس کی وجہ سے وہ پلاسٹک کو بندہ ہوتا ڈرتا ہے باقاعدہ ڈرتا ہے خطرناک ہے لیکن یہ کھڈے میں جہاں پر خندق ہو خندق میں گرتا ہے پھر نکل نہیں سکتا. بات بولا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ
وہ معلوم ہے جن حضرت سلمان فارسی جب اس میں آ کر کے گرتا ہے پھر وہ نہیں سکتا اردو کا پتہ بیٹھا کر دوڑتا ہے لڑتا ہے، یہ سارا کا سارا آپ لوگ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے یہ کس قسم کی باتیں ہوگی بول سکتے مشورے کے لیے اپنے بڑا، لیکن مشورہ کیا ہے؟ مشورہ وہ جو محترم والے مشورہ منافق نہ ہو، سمجھ محترم سہتا ہے مدرسی کو بیوقوف بنانے کے لیے بھائی ہاں بھائی ایک مسئلہ آیا پریشان کون ہے ہمارے مدرسے میں، ہم کیا ہے آپ کی رائے کیا ہے؟ جی آپ کی رائے کیا ہے بتائیں جی، اچھا آپ کی رائے کیا ہے؟ 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 بہرحال مسئلے کا حل سامنے نہیں آیا، میری رائے یہ محترم کہتا ہے مسئلے کا حل سامنے نہیں آیا، میری رائے یہ کہ یہ مسئلہ کس طریقے پر اس کو حل کیا جائے۔ تو چند چمچے میرے بیٹھے ہوئے تھے وہ پڑھانے والے میں اللہ واہ کیا حضرت نے کیا بات ہے، کیا حضرت نے بات ہے، تو جو چمچے بیٹھے ہوئے ادھر سے بھی جو چمچے حضرات ہیں وہ حضرت نے کیا بات، تو بات حضرت کی ہوگی ماشاء اللہ حضرت نے حالانکہ وہ بات حضرت کی نہیں، پیچھے اس کی بیوی نے بتایا، تو اصل محترم جو ہے نا وہ محترم نہیں ہوتا، اس کی بیوی محترم ہوتی، اس لیے بیغم کو نہیں باغم نہ کرو، سمجھے بیغم کو بیغم رکھو تو انشاءاللہ بغیر غم کے آپ کی زندگی گزاریں۔ اگر یہ کہ بیغم وہ بیغم نہیں ہے تو انشاءاللہ باغم ہو جانا۔ واقع غم منزل غم فارغ زندہ باشی غم تو گرباشی چکم، واقع غم منزل غم فارغ زندہ باشی غم تو گرباشی چکم۔ وَمِمَّا وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَ الْبَغْيُ أَيْ لِلَّذِينَ، اور خدا کی طرف سے اللہ کو وعدہ کر دیا کہ کیا ہے اللہ کی جو انعامات ہے خیر و لِلَّذِينَ آمَنُوا وَلِلَّذِينَ يَتَوَكَّلُونَ وَلِلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ وَلِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، جو اللہ کی بات کو قبول کرتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں، اور وَلِلَّذِينَ إِذَا أَصَابَ الْبَغْيُ، اور جب یہ کہ اللہ کا اوپر ظلم و زیادتی ہو جائے وہ بھی ينتصرون، مناسب طریقے سے بدلہ لیتے ہیں، اور جزاء السیئۃ سیئۃ بمثلہا، برائی کا بدلہ فرماتے ہیں اس جیسے برائی ہے، جزاء سیئۃ مبتدا سیئۃ موصول مثلہ اس کی صفت اس کی خبر، و جزاء سیئۃ مثلہ برائی کا بدلہ برائی سے ہم دے سکتے، یہ رخصت ہے مولانا، یہ رخصت ہے اللہ کو بلا کرے، یہ پٹھان اور بلوچ کے لیے یہ معاف بھی نہیں کریں گے، لیکن وہ اسرا جو آپ نے اللہ کو بلا کریے زندگی کے لیے بڑھان اور بروج کے لیے ہوئی ہے جزا سید ہوئی اس لیے کہ معاف کرنا درگزر کرنا یہ بڑھان کا اس میں اس طرح نہیں بروج کی اس طرح نہیں، آپ سمجھے یہ طبیعت مختلف ہوتی ہے، اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ انسان ہوتا اگر ناراض بھی ہو جائے تو 3 دن کے اندر ٹھنڈے دل و دماغ سے وہ سوچ سکتا ہے، 3 دن کے اندر ٹھنڈے دماغ فرماتے ہیں کہ لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ومن هجر اخاه فوق ثلاث وما تدخل، کسی مسلمان کے لیے اجازت نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ آپ یہ کر دیں، سوچیں گے انشاءاللہ 3 دن تک آپ ٹھنڈا ہو جائیں گے، 3 دن آپ کی جذبات شریعت نے قدر کی ہے، لیکن فمن حجر اخاہ فوق ثلاث، 3 دن سے زائد اگر اپنے بھائی کو چھوڑے گا فمات اس طریقے پر یہ مر جائے گا دخل النار جہنم میں جائے گا۔ ذاتی دشمنیوں کے اندر یہی ہے، 3 دن تک پٹھان اور بلوچ کو اجازت دیں، لیکن 30 سال اور 300 سال تک پٹھان معاف نہیں کرے گا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ یہ شریعت یہ اللہ کو عام انسانوں کے لیے، پٹھان بلوچوں کے لیے ہے نہیں، سمجھے ان کا مزاج ہو چونکہ اللہ کو جانوروں والا مزاج ہے، اور کیا انہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ ظالمین ان کو محبوب نہیں رکھتا جو زیادتی کریں گے۔ وَلَا مَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، جو آدمی بدلہ لیتا ہے بعد ظلمی اپنے مظلومیت کے بعد، یہ ظلم مصدر مبنی للمفعول ہے، جیسے کہ قتل 2 جگہوں پر مقتولیت کے معنی میں آ گیا۔ وَلَا مَنِ انْتَصَرَ، البتہ وہ شخص کی جو بدلہ لے لے مظلومیت کے بعد، فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ لَيْسَ عَلَيْهِمْ سَبِيلٌ، ان پر کسی قسم کا الزام نہیں ہے، اس پر ظلم ہو چکا ہے اگر وہ بدلہ لے لے۔ انما السبیل، فرماتے کہ الزام اور گرفت علی الذین یظلمون الناس، ان لوگوں پر اللہ کا ہے جو ظلم کرتے لوگوں پر، ویبغون فی الارض بغیر الحق، اور ناحق فساد کرتے پھرتے زمین میں،
اور طلب کرتے زمین کے اندر فساد کو ناک. اولئک لہم عذاب علیم، انہی کے لیے عذاب علیم. ولمن صبر، جو آدمی یہ کہ مصیبتوں پر یا بدلہ لینے پر صبر کرے اور وغفر اور بخش دے، معاف کر دے، اللہ کا بھلا کرے. ان ذالک کائن لمن عزم الامور، ان ذالک لکائن من عزم الامور، یہ بڑی بولے ہمتی کی بات ہوگی. ومن یضلل اللہ فما له من ولی من بعدہ، خدا جس کو گمراہ کر دے، فما له ولی، اس کے لیے کسی قسم کا کوئی کارساز نہیں ہوگا، من بعد اضلالہ، من بعد کمان من بعد اضلالہ، اللہ کے گمراہ کرنے کے بعد اس کی دستگیری کوئی نہیں کرے گا. وترى الظالمین لما رأوا العذاب، اور آپ ظالمین کو دیکھیں گے جب خدا کے عذاب کو دیکھیں گے، یقولون ترى، حال ہے کہ وہ کہتے رہیں گے، ظالمین سے حال ہے کہ هل الى مرد، هل الى مرد، هل سبیل من زائدہ، هل سبیل، ہے کوئی راستہ، اللہ آپ کا بھلا کر، الى مرد، الى رجوع الى الدنیا، دنیا کی طرف لوٹنے کی کوئی. ظالموں کو جب جوتے پڑیں گے، فوجیوں کے جوتے پڑیں گے، تو پھر یہ کہ قیامت کے وہاں بھی فوجی ہوتے ہیں. سمجھ شریف میں کہ یقولون درا، حال کہ وہ کہیں گے، حل سبیل، حل کوئی، اللہ ہے کوئی راستہ، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ الى مرد الى الدنیا، واپس لوٹنے کا دنیا کی. الى مرد خبر مقدم بنے گا، سبیل مبتدا مؤخر من زائدہ. وَتَرَاهُمْ، آپ دیکھیں گے، اللہ آپ کا بھلا کریں کو، اس حال میں کہ یعرضون علیہ، نار جہنم پر ان کو پیش کیا جائے گا، خاشعین من الذل، ذلت اور عاجزی، ذلت سے عاجزی کرتے ہوئے، من الذل، ذلت سے، خاشعین عاجزی کرتے ہوئے آپ ان کو دیکھیں گے. ینظرون من طرف خفی، نظر نیچے کرتے ہوئے کن آنکھوں سے دیکھیں گے، نظر نیچے کر کے کن آنکھوں سے، آنکھوں کے کناروں سے دیکھ رہے ہوں گے. وقال الذین آمنوا، ایمان والے کہیں گے، ان الخاسرین الذین خسروا، کہ خسارے والے، الذین وہ ہے کہ خسروا انفسهم، جنہوں نے اپنے نفس کا نقصان کیا، واہلہم، اپنے اہل و عیال کا قیامت کے دن کا نقصان ہو. الذین خسروا انفسهم، ان کے لیے خبر ہے. الا متنبہ ہو جا، ان الظالمین کائنون فی عذاب مقیم، ہمیشہ والے عذاب کے اندر ظالمین ہوں گے. وما کان لهم اولیاء ینصرونہم، اور ان کے لیے اللہ کو بھلا کریے کہ کوئی ولی نہیں ہوں گے جو ان کی مدد کر دے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. ما کان لهم خبر مقدم من زائد ہے. ومن یضلل اللہ فما له من سبیل، خدا جس کو گمراہ کر دے یا گمراہی کا حکم دے دے، فما له من سبیل، فما له سبیل، کوئی اس کے لیے اللہ کا بھلا کہ راستہ نہیں ہے کہ جس سے وہ نکل جائے اس گمراہی سے. استجیبوا لربکم من قبل ان یاتیہ، اس لیے جب اللہ کے علاوہ یہ ہے کہ اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے. استجیبوا لربکم، لہذا اللہ کی طرف لپٹ پڑو، اور یہ ہے کہ اللہ کی بات کو مان لو. من قبل، اس سے پہلے، من قبل ان یاتیہ یوم، کہ ایسا دن آ جائے، یوم موصوف، یہ من قبل متعلق ہوگا اللہ کو استجیبوا کے ساتھ، اس سے پہلے لپٹ پڑو اللہ کی طرف، اور یہ ہے کہ یہ اللہ کی بات کو مان لو. اس سے پہلے کہ ایسا دن آ جائے، لا مرد لہ، کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ وہ ٹلے گا نہیں. ایسا دن ہے کہ وہ دن اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کسی طرح ٹلے نہیں. لا مرد لہ من اللہ، اللہ کے علاوہ یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کر، اللہ کے عذاب سے کوئی ٹالنے والا نہیں ہوگا. ما لکم من ملجأ، ما لکم من ملجأ، تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، جائے پناہ نہیں ہوگا. وما لکم من نکیر، اور کوئی انکار کر بھی نہیں سکو گے. وما لکم من نکیر، یہ من زائد ہے دونوں جگہوں میں. فَإِنْ أَعْرَضُوا، اس کے باوجود بھی اگر یہ روگردانی کرے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو ہم نے آپ کو ان پر اللہ آپ کو نگران بنا کر کے نہیں بھیجا ہے، آپ کو تو تبلیغ کے لیے بھیجا ہے. ان علیک الا البلاغ، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے مگر تبلیغ ہے. وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، جب ہمیں انسان کو صحت اور تندرستی عطا کر دیتے ہیں، فرح بہا، اس پر خوش ہو جاتا ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اور جب بیماری اور مصیبت کا سالی اس پر آ جاتی، بما قدمت ایدیہم، ان کے اپنے بد کرداری کی وجہ سے، تو پھر فرماتے کہ فَإِنَّ الْإِنسَانَ کفور، یہ انسان پھر یہ کہ ناقدری کر لیتا ہے، کفور، کفران نعمت کرتا ہے، نعمتوں کو بھول جاتا ہے اور ان کا انکار کرتا ہے. للہ ملک السماوات والارض، یہ سب کچھ آسمان و زمین اللہ کی ملکیت ہے. اور المالک یتصرف فی ملکی کیف شاء، مالک کی مرضی ہوتی ہے جس طریقے پر وہ اپنے ملکیت میں تصرف کرے. للہ ملک السماوات، ملک السماوات والارض مملوک للہ، آسمان و زمین کی حکومت یہ اللہ کی ملکیت ہے. یخلق ما یشاء، خدا جو بھی چاہے پیدا کر دے. یہب لمن یشاء، یہ اللہ کو بھلا کریے کہ یخلق سے بدل کی طرح، یہب لمن یشاء اناسا، جس کے لیے چاہے لڑکیاں دے دے، ویہب لمن یشاء ذکور، اور چاہے جس کے لیے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ لڑکے دے دیں. لڑکیوں کے اندر رحمت ہے اور رحمت کے اندر آزمائش نہیں ہوتی. لڑکے نعمت ہے، نعمت کے اندر بڑی آزمائشیں ہوتی ہے، اس لیے لڑکیوں کو مقدم کر دیا. وہ اصل ہے، اصل کائنات ہے، اور امہاتکم اصولکم، اصل کائنات مائیں ہیں.
آپ کو سمجھا نہیں ہے؟ اور میں نے عرض کیا کہ لڑکیوں کے اندر لڑکی رحمت ہے، اس میں کوئی آزمائش نہیں ہوتی، اور لڑکے وہ نعمت ہے، نعمت کے اندر بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ جو لوگ لڑکیوں سے روتے ہیں، لڑکیوں سے لڑکوں کے لیے روتے ہیں، جب لڑکے پیدا ہوتے ہیں تو پھر وہ لڑکوں سے روتے ہیں۔ پہلے جو لوگ لڑکیوں سے روتے ہیں، سمجھے، لڑکیوں سے روتے ہیں کہ بھئی ہمیں لڑکا مل جائے، لڑکیوں سے لڑکوں کے لیے روتے ہیں، تو پھر بعد میں وہ لڑکوں سے روتے ہیں۔ لڑکے رولا دیتے ہیں، لیکن اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بچیاں وہ رولاتی نہیں ہے۔ سمجھ رہی ہیں کہ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا ملا جلا کر لڑکے اور لڑکیاں دونوں دے دے، ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو بانجھ بنا دے، اس کی مرضی، انہ علیم قدیر وما کان لبشر۔ اب یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ہو گیا، مانا مخلوق بے بس ہے، مخلوق خدا کے سامنے بے بس ہے، اور مخلوق کتنی بھی بڑی ہو تب بھی اللہ تک اس کی رسائی نہیں ہوگی، جتنی بھی بڑی مخلوق ہو، مشافہ بالمشافہ اللہ سے گفتگو نہیں ہوگی بلکہ واسطہ ہوگا۔ وما کان لبشر، کسی بشر کو روا نہیں ہے کہ ان یکلمہ اللہ، اللہ اس سے آمنے سامنے گفتگو کرے، الا وحیا، ہاں یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، وحی کے ذریعے سے الہام کا اس کا ترجمہ کرو، یہ مستثنی منقطع ہوگا۔ او من وراء حجاب، یا یہ کہ حجاب کے پیچھے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو ہوتی تھی، او یرسل رسولا، یا اپنے قاصد جبریل کو بھیج دے، فیوحی باذنہ، اور اپنے اجازت سے پھر یہ کہ وہی بھیجے کسی نبی کے پاس، فرما ما یشاء، جو بھی چاہے، انہ علی، بلند و بالا ذات ہے، اور حکیم، حکمت ہے، وہی جانتا ہے۔ اب جیسے کہ یہ قاعدہ ہے کہ کسی سے آمنے سامنے بات نہیں ہوتی ہے اللہ کی، سمجھ شریف میں، اس لیے فرمایا اوحینا الیک روحا من امرنا وحیا کائنا کذالک، اسی قاعدے کے پیش نظر قرآن بھی ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے، جبریل اس کو لے کر کے آتے رہے۔ او یرسل رسولا فیوحی باذن ما یشاء، یہ تیسری صورت ہے، اس طریقہ پر اللہ آپ کو والا کرے، جبریل آپ کے پاس لے کر آئے۔ اوحینا الیک روحا من امرنا، یہ وہی لے کر کے ہمارے حکم سے ہے کہ وہی روح لے کر کے آتا ہے، وحیا کائنا کذالک، قرآن کائنات کی روح ہے، محمد رسول اللہ کائنات کی روح ہے۔ ما کنت تدری ما الکتاب، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ کتاب کی حقیقت کیا ہے، ولا الایمان، نہ ایمان کی حقیقت کا پتہ تھا، ولکن جعلناہ نورا، لیکن اللہ پاک نے قرآن کو نور بنا کر کے بھیجا، ایسا نور ہے کہ نہدی بھی من نشاء من عبادنا، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہم اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اس لیے ساتھی یہ خیال کر لیں، جن کو قرآن آتا ہے، قرآن پر عبور ہے اور قرآن کا درس دیتے ہیں، وہ سمجھ لیں کہ اللہ نے نور، اس نور سے آپ نے روشنی حاصل کی ہے، یہ نور اللہ نے آپ کو دیا ہے، اور اگر نہیں ہوا تو سمجھ لینا کہ راندے درگاہ ہے، خدا آپ سے ناراض ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کہ جس مولوی کے ہاتھ میں کتاب ہو، مطالعے کا عادی ہو، تو سمجھو خدا اس سے راضی ہے، اور جو مولوی مطالعے سے جی کتراتا ہے، کتاب کا شوق نہیں اس کو، تو سمجھو کہ اس کو جہنم میں جانے کی ضرورت نہیں، وہ ہے ہی بے ایمان۔ یہ عادت آدمی اپنے اندر یہ کہ عادت پیدا کر لے، لیکن یہ اس طرح ہو ہی نہیں سکتا۔ ابھی آپ پرسوں چلیں گے، یہ ترسوں چلے جائیں گے، جیسے آپ چلے جائیں گے تو میں ہوئی پرانا بھینسا ہوں، پھر ہم سوتے رہیں گے، لیکن آپ ہوتے ہیں تو آپ کی ڈر کی وجہ سے کہ بابا اگر جھوٹ بولیں گے تو ترتیب سے بولنا ہے، صحیح بولنا بھی ترتیب سے بولنا ہے، اس لیے پہلے سے اس کو دیکھنا ہوتا ہے۔ تھوڑا سا ٹوٹا پھوٹا ترجمہ تو آدمی دیکھ لیتا ہے۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَا الْقُرْآنَ نُورًا، ایسا نور بنایا، نہدی بِهِ مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، اس کے ذریعے سے ہم رہنمائی کرتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو بھی چاہتا۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ ارات الطریق کر کے صراط مستقیم بتا سکتے ہیں۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط اللہ الذی، یہ راستہ ہے اس ذات اقدس کا، الذی لہو ما ثبت فی السماوات وما ثبت فی الارض، مملوکان لہو، جس کی ملکیت ہے۔ الا الی اللہ تسیر الامور، لہذا یہ ہدایت کا ملنا اور اسی طریقے پر یہ کہ ضلالت کا ملنا، ہدایت امر من الامور وکل امر یسیر الی اللہ فالہدایت تسیر الی اللہ، ہدایت بھی النور، نور القرآن امر من الامور وکل امر یرجع یسیر الی اللہ فنور القرآن فنور الہدایت، نور توحید یہ بھی اللہ کی طرف لوٹے گی، لہذا اللہ جس کو چاہے عنایت کر دے، اللہ جس کو چاہے عنایت کر دے۔ سورۃ الزخرف ہے مولانا، زخرف جھوٹ بولنا اور ملمس سازی کر لینا، سمجھے، اور اس طریقے پر کیا ہے، یعنی لوہے پر چاندی کے، لوہے پر سونے کا پانی چڑھا دینا، یہی ہے جھوٹے قسم کے زیورات۔ سورہ زخرف نزول نمبر 63 ہے، سورہ شورى کے بعد اس کا نزول ہے۔ دعویٰ صورت کا مشرکین کا مشیت اللہ سے، مشرکین کا مشیت اللہ سے غلط استدلال اور اس کا جواب، مشرکین کا مشیت باری تعالیٰ سے غلط استدلال۔
ربط یہاں پر یہ ہے. ابھی فرمائے کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، روحا من امرنا، ہم ایک روح آپ کی طرف بھیج رہے ہیں. وہ روح کیا ہے؟ یہاں فرمائے انا جعلنا قرآنا عربیا، ہم نے ایک اس کو قرآن عربی بنا کر کے آپ کے پاس بھیجا. وانہ فی ام الکتاب لدینا لعلی الحکیم، یہ ہے جی وہ روح. اوحینا الیک روح حامیم والکتاب المبین، واضح کتاب کی، صریح کتاب کی ہمیں قسم ہے، صریح کتاب کی قسم ہے. ان یہ جواب قسم ہے. انا جعلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اس کو اتارا ہے درحال نہیں کہ انا جعلناہ قرآنا عربیا، عربی قرآن بنا کر کے. ہو مفعول اول جعلنا کا، قرآن عربیا مفعول ثانی ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ آپ سمجھنے والے بن جائیں. وانہ یہ قرآن پاک لکائن موجود فی ام الکتاب، اصل کتاب کے اندر موجود ہے، لوح محفوظ کے اندر ہے. یہ قرآن پاک لوح محفوظ کی نقل ہے، اللہ آپ کو بھلا کرے، فوٹو کاپی ہے، اصل یہ کہ لوح محفوظ ہے. وَإِنَّهُ یہ قرآن پاک کائن فی ام الکتاب، لوح محفوظ کے اندر موجود ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کو بھلا کرے کہ وَإِنَّهُ خیال کر لینا، وَإِنَّهُ لَعَلِيٌّ یہ بلند کتاب ہے، حکیم حکمت سے یہ کہ بھری ہوئی کتاب، اللہ آپ کو بھلا کرے. اور فی ام الکتاب لوح محفوظ کے اندر، لدینا ہمارے پاس. اب لدینا اور فی ام الکتاب یہ دونوں کے دونوں علی کے ساتھ اللہ آپ کو بھلا کرے کیا ہے متعلق ہوں گے. وَإِنَّ یہ قرآن پاک لعلی بلند والا کا کتاب ہے، اور اللہ آپ کو بھلا کرے حکیم حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے. فی ام الکتاب درحال ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے یہ بلند ہے، اور یہ ہے کہ یہ حکمت والی، یہ بلندی اس کی لوح محفوظ کے اندر بھی ہے. لدینا ہمارے پاس، دونوں لدینا اور فی ام الکتاب دونوں علی کے ساتھ صفت مشبہ کے ساتھ متعلق ہوں گے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ انعرض عنکم یا اننہی عنکم الذکر، کیا ہم ذکر کو، نصیحت کو آپ سے ہٹا دیں گے. فنضرب عنکم الذکر، پہلو تہی کریں گے آپ سے ذکر کا، صفحاً پہلو تہی کر کے. یہ صفحاً مفعول مطلق بنے گا ضرب کے لیے، سمجھے. انضرب عنکم الذکر صفحاً اے ضرباً، اننہی عنکم الذکر، ہم آپ سے ذکر کو ہٹا دیں گے. فنضرب عنکم الذکر، سمجھے. اننحی عنکم فنضرب عنکم الذکر، اننحی عنکم ہٹا دیں گے، فنضرب عنکم الذکر، اور نصیحت سے ہم باز رہیں گے، اعراض کریں گے، صفن پہلو تہی کر کے. یہ مفعول مطلق بنے گا نضرب کے لیے. اس وجہ سے ہم آپ کو ذکر نصیحت کرنا آپ کو چھوڑ دیں گے اس بنیاد پر کہ لأن کنتم قوم مسرفین، کہ آپ یہ ہے کہ مسرفون حد سے نافرمانی کرنے والے ہو، اس وجہ سے نہیں، ہم نصیحت کو ترک نہیں کریں گے، نصیحت کریں گے، کرتے کرتے کسی حد تک آپ روگردانی کر کے پھر یہ کہ فیصلہ ہمارا ہوگا. باقی یہ کہ اگر آپ اسراف سے مسرفین تعدی اور تجاوز سے کام لے لیں گے تو دیکھ لینا پرانی تاریخ پڑھ کر کے. وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ، اور کتنے ہم نے نبی بھیج دیے، فی الاولین سابق قوموں کے اندر، اللہ آپ کا بھلا کرے. کم ارسلنا محل مفعول بنے گا، کم ارسلنا، کم نبیًا فی الاولین، کم نبیًا کائنا فی الاولین، ہم نے ارسلنا بھیجا، یہ ارسلنا کے لیے مفعول بنے گا. وما یاتیہم نبی، اور کوئی نبی ان کے پاس آ نہیں پاتا تھا مگر حال یہ کہ اللہ کانو یستہزئون بہ، یہ لوگ اس کے مذاق کرتے تھے. فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، ہم نے ان بستیوں میں سے اور ان قوموں میں سے ہم نے ہلاک کر دیا جو سخت تھے، بطشاً پکڑ کے لحاظ سے. وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، پچھلے لوگوں کا حال وہ گزر چکا ہے. وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، وَمَضَىٰ صِفَةُ الْأَوَّلِينَ، ان کے حال یا حال الاولین، ان کے اللہ کا بھلا آپ کے سامنے گزر چکا ہے. معنی یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کا بھلا کر کہ جب ہی اللہ کا مقابلہ کیا وہ جیت نہ سکے، خدا کے سامنے ہار گئے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اب یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے اقرار بوجود ثانی کا ذکر کر رہا ہے کہ اس بات کو خود بھی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کا بھلا کرے، لیکن اس کی بات نہیں مانتے. اللہ کے وجود کو مانتے ہیں لیکن اس کی بات نہیں مانتے. یا کہو کہ اللہ کو جانتے ہیں لیکن اللہ کو مانتے نہیں ہیں. اس لیے یاد رکھیں ساتھی، ایمان جاننے کا نام بھی ہے، ایمان ماننے کا نام بھی ہے. اس لیے کہ ایمان تصدیق قلبی کو کہتے ہیں. تصدیق ما جاء به الرسول اجمالا فيما علم اجمالا وتفصيلا فيما علم تفصيلا، جو اجمالی باتیں نبی لے کر کے آئے ان کو سچا جاننا اور ان کو سچا ماننا. تو صرف سچا جاننا نہیں ہے بلکہ سچا ماننا بھی ضروری ہے. ایک آدمی میرا بیٹا جانتا ہے کہ منظور میرا ابا ہے، جانتا ہے کہ ابا ہے، لیکن اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ابا کی بات نہیں مانتا. جانتا ابا کو لیکن مانتا نہیں ابا کا، تو وہ بیٹا ہی نہیں ہے، سمجھو بے غیرت دنیا کا. تو
تو اصل ایمان یہی ہے کہ سچا جاننا اللہ کے وعدوں کو، نبی کی ارشادات اور فراہمی کو سچا جاننا، اوروں کو سچا ماننا۔ باقی سچا جاننا تو ابو طالب تو سچا جانتے تھے، اس لیے اس نے کہا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، مجھے خدا کی قسم ہے کہ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ، میرے بھتیجا محمد کا دین، مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، تمام دینوں میں سب سے بہتر ہے۔ لَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ حِذَارُ مَصَبَّةٍ لَوَجَدْتَنِي بِذَاكَ سَمْحًا مُبِينًا، وہ اگر یہ کہ ملامت کا اندیشہ نہ ہوتا قوم کا تو آپ دیکھیں سب سے بڑی قربانی دینے والا میں ہوتا، میں بھتیجے کے دین پر چلتا۔ جانتا ہوں اس کو، جانتے لیکن مانے نہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ آسمان و زمین کو کون ہے کہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا؟ لَيَقُولُنَّ، وہ کہیں گے خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، فرماتے ہیں کہ غالب ذات اور علم والی ذات اس نے پیدا کیا۔ الذی، یہ بھی صفت بنے گا عزیز کے لیے، جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اس میں تمہارے لیے راستے بنا دے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ بِهَا، اور بِهَا ان سبل سے آپ اپنا راستہ متعین کریں، ان کے ذریعے سے اپنی منزل تک آپ پہنچ جائیں۔ والذی نزل من السماء، وہ ذات اقدس کی نزل من السماء، بادلوں سے پانی اتارتا ہے، بقدر، ایک اندازے کے مطابق، فانشرنا بھی، اور پھر یہ کہ التفات کی طرف چلا گیا، تکلم کی طرف، فانشرنا بھی، انشرنا کمانا احیینا بھی، پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم زندہ کر لیتے ہیں، یعنی آباد کر لیتے ہیں، بلدتن میتن، غیر آباد کسی قسم کی شہر کو، تخرجون منہ، جیسے کہ پودے وہ زمین سے نکلتے بارش کے بعد، پودے جیسے کہ زمین سے نکلتے ہیں، اسی طریقے پر کذالک تخرجون من قبورکم، آپ اپنے قبروں سے اسی طرح نکل جاؤ گے۔ آیا مسئلہ سمجھ؟ ہمیشہ انسانی زندگی کو اللہ نے پودوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ یہ دیکھیں کہ ابھی آپ جائیں، کافی زمانہ پہلے بارش ہوگی، وہ میرے اس گھر سے لے کر کے اس میدان تک آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہ جو پودے ہوتے ہیں، گھاس ہوتے ہیں، آخر ان کی بیج بھی تو ہوتی ہے، وہ بیج جا کر کے زمین کے اندر یہ ہے کہ فنا ہو گئی، اس کو ہم نہیں جانتے، پرندوں نے اس کو چن لیا اور چن چن کر کے کھا لیا یا کیا ہو گیا، نہیں، وہ اسٹاک ہے، اللہ پاک نے اس کو محفوظ رکھا ہے، خدا کو معلوم ہے۔ جب بارش ہوتی تو دوسرے تیسرے دن میں آپ دیکھیں گے کہ وہ پودے اگتے ہیں، وہ گھاس اگتے ہیں۔ تو جیسے آپ کی امانت یہ زمینوں سے اللہ آپ کا بھلا کرے، خدا نکال دیتا ہے، تو اسی آپ باقی کو چھوڑو، جیسے کہ یہ پلوں کو دیکھا، بڑے بڑے پل ہوتے ہیں، ایسا سیمنٹ ہوتے ہیں کہ خدا کی قسم اتنے مضبوط یہ ہے کہ یہ لگایا بڑے بڑے پلر جیسے لگا دیا، لیکن اس کے اندر کوئی دانہ ہے، زمین کے اندر کسی درخت کا کوئی دانہ ہے، کوئی بیج ہے، وہ بیج جب بارشیں ہوتی ہیں تھوڑی سی جیسے نمی سی پہنچتی ہے، آپ دیکھیں کہ دیوار کو سیمنٹ کو چیر چیر کر کے وہ پودا نکلتا ہے۔ یہ کیا ہے، یہ اس کے کیا کریں؟ اور بڑے بڑے چٹانوں کو، پتھروں کو دیکھیں گے کہ ان سے بھی پودے نکلتے ہیں۔ تو کذالک تخرجون من قبورکم، آپ اپنے قبروں سے اس طرح، آپ کی ہڈیاں بوسیدہ بھی ہو جائیں زمین کے اندر، لیکن یہ ہے کہ ماء الحیات، اس میں بخاری میں آتا ہے ماء الحیات، وہ زندگی والا، اللہ آپ کو بھلا کرے، اللہ کے پانی وہ جب لگ جائے تو پھر یہ کہ اس طریقے پر اللہ کا حکم ہوگا، وہ زمین سے اسی طرح نکلو گے۔ والذی نزل، وہ ذات اقدس، یہ عزیز کے لیے صفت بنے گا، اللہ آپ کا بھلا کرے، مرفوع ہوگا۔ الذی نزل من السماء، سما سے مراد بادل ہیں، ماء پانیوں سے اتارتا، بقدر، ایک اندازے کے مطابق، اگر بارشوں کو حکم ہو جائے جیسے برساؤ برس دو تو یہ زیادہ برسیں گے تو پھر طوفان نوح آ جائے گا، جیسے نوح کی تباہی ہوگی، نوح علیہ السلام کی قوم کی تباہ ہوگی۔ فانشرنا بھی، ایک اندازے کے مطابق پانی اتارتے، فانشرنا بھی احیینا کے معنی میں، پھر اس کے ذریعے سے ہم یہ کہ زندہ کر دیتے، آباد کر دیتے، بلدۃ میتن، غیر آباد قسم کی بستی کو، تو خرجون من قبورکم کذالک، آپ اپنے قبروں سے اسی طرح نکل جاؤ گے۔ والذی خلق الازواج کلھا، جس نے یہ کہ ہر طرح کے جوڑے جوڑے پیدا کر دیا، ازواج سے بیویاں مراد نہیں ہے، خیال کر لینا۔ الذی خلق الازواج، وہ خدا کے الازواج کلھا، ہر طرح کے جوڑے جوڑے اس نے پیدا کر دیا۔ مولانا ثمانیت ازواج، دمبا دمبی، بکرا بکری، گائے بیل اور اونٹ اونٹنی، یہ تو ٹھیک ہے، دمبا دمبی، بکرا بکری اور گائیں بیل، اونٹ اونٹنی، یہ تو ہے، لیکن انار میں نر بھی ہے مادہ بھی ہے، کھجور کے اندر نر بھی ہے مادہ بھی ہے، انجیر کے اندر نر بھی ہے مادہ بھی ہے۔ اب آپ لوگوں کو تو نسوار کے ڈبے کا پتہ ہوگا، لیکن یہی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، جب تک کہ نر کھجوروں کے خوشہ اٹھا کر کے مادہ کے اندر نہیں لگائیں گے تو کھجور کی نہ گٹھلی ہوگی، نہ اس کا ذائقہ ہوگا، نہ دانہ اس کا پورا ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مکے کے اندر کھجوریں نہیں ہوتی تھیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لا گئے تو صحابہ کو دیکھا، مدینہ کی پوری آبادی اور ان کی آمدنی وہ ساری کھجوروں کی ہوا کرتی تھی۔ فرمایا کہ یہ کیا کرتے ہو؟ نر کھجور کے اللہ کو اور خوشے پہلے نکلتے،
نر کھجور کے خوشے پہلے نکلتے تو اس کو کاٹ کر کے پھر یہ کہ مادہ کھجور کے خوشے میں لگاتے، پیوند کاری کرتے، جس کو تعبیر کہتے، عین کے ساتھ نہیں حمزے کے ساتھ، عبر یعبر تعبیرا، عین کے ساتھ نہیں ہے حمزہ کے ساتھ ہے۔ تو یہ پیوند کاری کرتے، ہم نر مادہ کو جوڑ دیتے ہیں، اس سے کھجور کی گٹھلی بھی آ جاتی ہے، ذائقہ بھی آ جاتا ہے۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی، حضرت نے فرمایا کہ یہ نہ کرو، اس سے کیا فرق پڑے گا، نہ کرو، کس تکلیف میں اپنے آپ کو ڈال دیتے ہو۔ اب مدینہ کے اندر، مدینہ کے اطراف کے اندر جا کر کے، خاص طور پر خیبر میں آپ جا کر دیکھیں گے لاکھوں درخت ہیں، انہوں نے یہ سارا کا سارا لوگوں نے چھوڑ دیا، چھوڑنے کے بعد مدینہ کے فصل تباہ ہو گئے۔ اب ظاہر ہے کہ شکایت تو کریں گے کہ یا رسول اللہ، آپ کے ارشاد کے مطابق ہم نے عمل کیا، لاکھوں کا کروڑوں کا ہمارا نقصان ہو گیا۔ فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم منی، آپ دنیا کے معاملات کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ میں نے جو دین کی بات اگر آپ سے کہہ دوں تو اس کو لے لو، یہ دینی بات نہیں تھی، دنیا سے اس کا تعلق تھا، اس وجہ سے اس قسم کی دنیا کے معاملات آپ ہم سے زیادہ جانتے، اس لیے مولویوں کا کام دنیا کی باتوں کو اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کے نخروں کو یہ کہ جاننا۔ مولوی ہو کر کے ٹیکنالوجی آپ کو نہیں آتی، مولوی ہو کر کے گاڑی بنانا آپ کو نہیں آتا، مولوی ہو کر کے آپ کو ڈاکٹری فن نہیں آتی، ڈاکٹر صاحب سے پتہ کرو کہ مجھے آدھا پارہ ذرا سنا دے، سائنسدان سے اپنا عبد القدیر خان اللہ مغفرت کامل فرمائے، اس سے کہہ دو کہ مجھے 10 پارہ قرآن کی تو سنا دے۔ جو میرے فیلڈ ہے اس کا اس کو پتہ نہیں ہے، جو اس کی فیلڈ ہے اس کا مجھے پتہ نہیں۔ یہ اس طریقہ پر ہوتا ہے، کوا اڑتا ہے، تو اڑ کر کے ذرا دکھا دے، مولوی صاحب سائنسدان ہے، ذرا اڑ کر کے تو دکھا دے۔ مکھی اڑتی ہے، مچھر اڑتا ہے، ہر ایک اپنے فیلڈ کے اندر ماہر ہے۔ والذی خلق الازواج، جس نے جوڑے جوڑے پیدا کر دی، وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، وجعل لکم، اور یہ مفعول ثانی ہے جعل کے لیے، وجعل ما ترکبون یہ مفعول اول ہے، ان سواریوں کو جن پر آپ سوار ہوتے وہ کیا ہے، حال کونہا من الفلک، کشتیاں، والانعام چوپائے آپ کے اونٹ، یہ حال بن جائیں گے اللہ کو ما ترکبون سے۔ لتستووا علی ظہورہ، یہ جعل کے ساتھ اللہ نے ان سواریوں کو اس لیے بنایا، لتستووا علی ظہورہ، تاکہ آپ برابر جب ان کی پیٹھ پر بیٹھ جاؤ، جب ان کی پیٹھ پر بیٹھ جاؤ، ثم تذکروا نعمت ربکم، اللہ کے احسانات کو یاد کرو، اذا استویتم علیہ، جب ٹھیک سے بیٹھ جاؤ، اذا استویتم علیہ یہ ظرف بنے گا تذکروا کے لیے، جب ٹھیک سے بیٹھ جاؤ، وتقولوا تو یہ پڑھو سبحان الذی سخر لنا ھذا، کہ ساری تعریفیں اور پاک کہ وہ ذات اقدس کہ سخر لنا ھذا، جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، ہمارا تابع بنا دیا، وما کننا مقرنین لہو، یہ لہو مقرنین کے ساتھ متعلق ہے، وما کننا مقرنین لہو، اس کو ہم قابو میں کرنے والے نہیں تھے۔ یہی ہے کہ اتنا اونٹ ہے، اس کا مہار پکڑ کر کے ایک بچہ اس کو کھینچ کر کے لے جاتا ہے، اتنے بڑے اونٹ کو بچہ اس کا مہار، اور گدھے کو، گھوڑے کو، یہ ساری سواریاں ہیں، ان کے مہار پکڑ کر کے، ان کی نکیل پکڑ کر کے بچہ ان کو لے جاتا ہے۔ یہ سخر لنا ھذا ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا مقرنین لہ۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ جی اگلے والی بات کو سمجھ لینا، فرماتے کہ لتستووا، یہ میں نے عرض کیا کہ جعل کے ساتھ متعلق ہے، لتستووا علی ظہوری، تاکہ ان کے اس پر پشت پر سوار ہو جاؤ ٹھیک سے، ثم تذکروا نعمت ربکم، اللہ کے انعام کو اپنے اوپر یاد کر لو، اذا استویتم علیہ، جب آپ ٹھیک سے بیٹھ جاؤ، اذا استویتم تذکروا کے لیے ضرب بنے گا، وتقولوا یہ تستووا پر سب عطف ہے، وتقولوا لتقولوا تاکہ یہ کہہ دو سبحان الذی نسبح سبحان الذی سخر لنا ھذا، جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، وما کننا مقرنین لہو، اور ہم اس کو قابو میں کنٹرول میں کرنے والے نہیں تھے اتنے بڑے اونچ کو۔ یہ دنیا کا سفر ہے، یہ دنیا کا سفر ہے، لیکن یہ سفر عارضی ہے، وَإِنَّا لَمُنْقَلِبُونَ إِلَىٰ رَبِّنَا، ہم سب کو پلٹ کر کے اللہ کے پاس جانا، اصل سفر وہی ہے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، آپ کو ربط سمجھ میں نہیں ہے یہ جی، وَإِنَّا لَمُنْقَلِبُونَ إِلَىٰ رَبِّنَا، ہم اپنے پروردگار کی طرف پلٹ کر کے جانے والے، وَجَعَلُوا لَهُ، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے اہل شرک کی مذہب کا بطلان بیان کر رہا ہے، اہل شرک کے، اہل شرک جو مشرک ہیں ان کے مذہب کی گندگی اور بطلان کو بیان کر رہا ہے۔ فرماتے کہ وَجَعَلُوا جُزْءًا کائنا للہ، وَجَعَلُوا جُزْءًا مِنْ عِبَادِهِ، سمجھے یہ من عبادی حال یا صفت مقدم ہے، یہ اس کے لیے جزءً، وَجَعَلُوا جُزْءًا کائنا للہ من عبادی، اللہ کی بندوں میں سے خدا کے لیے جز بنا دیا، اللہ کی بندوں میں سے اللہ کے لیے جز بنائے۔ اولاد جو ہوتی ہے وہ اپنے والدین کی جز ہوتی ہے، عیسیٰ کو خدا کا جز بنا دیا، عزیر کو خدا کا جز بنایا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں انہوں نے بنا دی۔ کیا ظالم کے بچے، اللہ خالق ہے، عیسیٰ مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، عزیر مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، فرشتے مخلوق ہے، تم نے مخلوق کو اٹھا کر کے اللہ کا جز بنایا۔
اولاد تو جز ہوتی ہے نا، اولاد جز ہوتی ہے. میرے نبی نے فرمایا اولادنا اکبادنا، ہماری اولاد ہمارے جان جگر ہے. جگر انسان کا جز ہوتا نہیں ہوتا؟ ملنگ قسم کے لوگ، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ وجعلوا لہو، یہ شکایت ہے اس سے، وجعلوا جزءا کائنا من عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں سے جز بناتے، کس کے لیے؟ کائنا لہو، اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ انسان لکفور، ان الانسان لکفور، بڑا ناقدرہ ہے، اور مبین، کھلم کھلا ناقدری کرتا ہے. ام اتخذ مما یخلق، کیا تم یہ کہتے ہو، ام تقولون، آپ یہ کہتے کہ اتخذ اللہ پاک نے یہ کہ اتخذ بناتن، اپنے لیے لڑکیاں بنائی ہے، کائنۃ مما یخلق، اپنے پیدا کردہ مخلوق میں سے. سبحان اللہ، سمجھے، پیدا کردہ مخلوق میں سے اپنے لیے اللہ نے، اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے، لڑکیاں منتخب کی ہے. وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، اور تمہیں منتخب کر لیا ہے، تمہیں چن لیا ہے، کس کے ساتھ؟ بنین، بیٹوں کے ساتھ. ام تقولون، کیا یہ لوگ یہ کہتے، آپ لوگ یہ کہتے ہیں، یا ام یقولون اتخذ اللہ بنات، مفعول اول ہے، اللہ نے لڑکیاں بنائی، کائنۃ مما یخلق، اپنے مخلوق میں سے. وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، حالانکہ تمہارا قانون یہی ہے کہ اذا بشر احدهم، جب ان میں سے کسی کو خوشخبری سنائی دی جاتی ہے، بما، اللہ کو بما ضربہ للرحمن، اس لڑکی کا جس کو اس نے اللہ کے لیے متعین کر دیا بطور مثال کے، تو ظل وجهه مسودا، اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، وہ کظیم، اور غم سے بھر جاتا ہے. جب آپ کو خود لڑکی کی خوشخبری مل جائے، آپ کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، زندگی تلخ ہو جاتی ہے. شرم تو کر لو، ان لڑکی کو اللہ کے لیے لڑکیاں بناتے اور خود اپنے لیے لڑکے مقرر کر دی. مولانا سمجھ میں نہیں ہے؟ ام اتخذ مما یخلق بنات واذا بشر احدهم، جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے، بما ضربہ للرحمن، مثلا جس کو اللہ کے لیے بطور مثال کے اس نے اللہ کی طرف منسوب کیا، تو فرماتے کہ جب اس کو لڑکی کی خوشخبری ملتی ہے، ظل وجهه مسودا. ساتھی نے بتایا کہ آغا خان اسپتال کے اندر، میں نے عرض کر دیا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ایک وزیرستانی کے، اس کی بیوی بھی ایڈمٹ تھی، انتظار تھی کہ بیوی بچے جنم دے گی، بیٹے کے اس میں انتظار میں، اور ادھر سے ایک کالا سا مہاجر ہمارے ساتھی ہے، وہ مہاجر ساتھی، اس کی بیوی بھی داخل ہو گئی ہے، اب وہ بھی بچے جنم دینے والی ہے، اور ان کی اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ولادت کا، تولید کا مسئلہ ہے. اچانک آ گیا ڈاکٹر، لیڈی ڈاکٹر نکل گئی یا کوئی، انہوں نے کہا خوشخبری ہو آپ کو، اس کالے خان کو، کالے اللہ کا ور کے، کس کو؟ مہاجر کو کہا کہ آپ کا بیٹا پیدا ہو گیا. وہ کالا مہاجر، اس کا رنگ سمجھو کہ سفید ہو گیا، وہ ناچنے لگا کہ سبحان اللہ، بیٹا ہو گیا، خوشیاں کر. اور وزیرستانی اتنا خوبصورت قسم کا قداور، وزیرستانی کو کہا تھوڑی دیر کے بعد کہ آپ کی بیٹی ہوگی، دھڑام سے وزیرستانی گر گیا، کھڑے وزیرستانی گر گیا اور بے ہوش ہو گیا. ارے کیا ہو گیا؟ اس کو بچی کی خوشخبری ملی. سمجھتا ہے جی؟ میرے نبی کی نسل جو ہے نا، ان نشانے کا هو الابتر، آپ کا دشمن جو ہے نا وہ دم بریدہ ہوگا، آپ کے دشمن کی نسل کٹ جائے گی. ابو جہل کی نسل نہیں، لیکن محمد کی نسل کو اللہ نے جاری رکھا، ان کی بیٹیوں کے ذریعے سے رکھا امت کی. آپ میں سے جو ابو جہل کی اولاد میں سے وہ ہاتھ کھڑا کرے. سمجھے؟ جو ابو جہل کی اولاد میں سے وہ ہاتھ کھڑا کرے، اور جو محمد کی اولاد میں سے روحانی اولاد ہے، سمجھے، وہ ہاتھ کھڑا کرے. یہ دیکھیں، یہ سارے محمد کی اولاد ہیں. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم وہو اب لہم، نبی تمہارا روحانی باپ ہے. انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، انا لکم مثل الوالد اعلمکم کل شیء حتی الخراۃ، نسائی شریف کی روایت ہے. وجعلوا له من بعد جزءا، یہ ہو گیا. فرماتے ہیں کہ اومن ينشأ، خیال کر لینا، ایجعلون، سمجھے، ایجعلون، فرماتے ہیں کہ من ينشأ فی الحلیۃ، جس کی تربیت پرورش کی جاتی ہے. یہ من ينشأ سے لڑکی مراد ہے، لیکن صیغہ من چونکہ مذکر کا ہے، آپ کو قانون بتا چکا. ومن یقنط منکن للہ ورسولہ، من یقنط یہ ازواج مطہرات ہے، یہ قانون آپ کو بتائیں. اومن ينشأ فی الحلیۃ، زیورات کے اندر یہ کہ جس کی پرورش، یہ کہ پرورش کرائی گئی ہو، اور حال یہ کہ وہ فی الخصام غیر مبین، یہ بھی من کی طرف، لڑائیوں کے اندر وہ کھل کر کے سامنے نہ آ جائے، اس کو تم اللہ کے لیے مقرر کرتے ہو. یعنی ایجعلون للہ، اللہ کے لیے مقرر کرتے من اس لڑکی کو کہ یونشو، جس کی پرورش ہوتی ہے فی الحلیۃ، زیورات کے اندر، وہ فی الخصام غیر مبین. تو صیغہ مذکر کے، لیکن مراد اس سے لڑکی ہے، من ہے، اور من لفظاً چونکہ مذکر ہے. وجعلوا الملائکۃ، اور فرشتے جو کہ موصوف ہے مولانا، الذین، یہ صفت ہے اس کے لیے، ہم مبتدا، عباد الرحمن اس کے لیے خبر، یہ موصول، یہ مبتدا خبر صلہ بنیں گے الذین کے لیے. الذین صفت ہے الملائکہ کی،
یہ جالو کا مفعول اول ہے، اناسن جالو کا مفعول ثانی۔ وہ فرشتے جو کہ خدا کے بندے ہیں، وہ فرشتے جو کہ اللہ کے بندے، ان کو انہوں نے لڑکیاں بنا دی۔ اور میں نے آپ کو بتایا سورہ صافات میں آپ کے سامنے گزرا، ان کا مذہب مشرکین مکہ کا یہ تھا، جنات کی سرداروں کی بیٹیاں، جنات کی سرداروں کی بیٹیاں یعنی پریاں وہ اللہ کی بیویاں ہیں، اور پریوں سے پھر اللہ تعالیٰ نے علیاذ باللہ ہم بستری کی ہے، اور اس سے یہ کہ فرشتے پیدا ہو گئے۔ اشہدوا خلقہم، کیا یہ فرشتوں کی تخلیق پر یہ لوگ حاضر تھے؟ نہیں تھے۔ ستکتب شہادتہم، ان قریب ان کی گواہی لکھی جائے گی، اور اللہ اگر اس قسم کی انہوں نے سنا تو لکھو۔ فرماتے کہ ویسألون، اور ان سے پوچھا بھی جائے۔ وقالوا لو شاء الرحمن، یہ اللہ کی مشیت سے غلط قسم کا استدلال ہے۔ لو شاء الرحمن، اگر اللہ چاہے ہمارے عدم عبادت کو تو ما عبدناہم، ہم ان کی عبادت نہ کرتے، لیکن اللہ کی مشیت یہی ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم مشرک بن جائے، لہذا ہم مشرک۔ وقالوا لو شاء الرحمن، حالانکہ فرماتے ما لہم بذالک من علم، ان کو تو اس کا تو کوئی علم ہی نہیں ہے۔ ما لہم، لہو خبر مقدم بلے گا، علم ایک مبتدا من زائد ہے، بذالک اس سے حال ہے، ما لہم بذالک من علم، ان کو علم نہیں ہے تو کیسے انہوں نے مشیت سے استدلال کر دیں۔ انہم الا یخرسون، یہ سب کچھ یخرسون کا معنی یکذبون، اندر اٹکل پچو سے یہ بات کرتے۔ ام آتینا کتابا کائنا من قبلہ، کیا قرآن سے پہلے، من قبل القرآن ہے، قرآن سے پہلے ہم نے کوئی کتاب دی ہے، فہم مستمسکون بہ، جس سے یہ لوگ یہ ہے کہ کیا ہے اس کو تھامے ہوئے مضبوط سے، نہیں ہے کوئی کتاب، کہاں سے جھوٹ بولتے ہیں۔ بل قالوا انا وجدنا، بلکہ کہتے ہم نے پایا آبانا، اپنے آبا و اجداد کو، علی امت، ایک مذہب پر اور ملت پر، علی امت ملت کے معنی میں ایک دین اور ملت پر، وانا مہتدون، اور ہم یہ کہ چلیں گے اور ہدایت ہوں گے، علی آثار ان کے نقش قدم پر۔ ما ارسلنا من قبلک فی قریۃ نذیرا، آپ سے پہلے ہم نے اللہ کا بھلا کر یہ کہ کسی بھی بستی کے اندر کوئی نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ الا قال مترفوا، حال یہ کہ وہاں کے راحت پسندوں نے، مالدار لوگوں نے کہا انا وجدنا آبانا، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا، علی امت، ایک خاص مذہب پر، وانا علی آثارہم مقتدون، وانا مقتدون علی آثارہم، ہم اپنے اکابرین کے، اپنے آبا و اجداد کے آثار اور ان کے نقش قدم کی پیروی کریں گے۔ ارسالا کائنا کذالک مفعول مطلق بنے گا، سمجھے؟ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ، کسی بھی بستی میں نہیں بھیجا، من نذیر، نذیرا من زائد ہے، کسی نبی کو بھی نہیں، الا قال مترفوا، مگر یہ ہے کہ وہاں کے راحت پسر لوگوں نے، عیاشوں نے کہا انا وجدنا آباءنا کائنین علی امت، ہم نے ان کو پایا ہے فلاں مذہب پر، وانا مقتدون علی آثارہم، اور ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ قال، اللہ کے نبی نے فرمایا اتقتدون بآبائکم، تم اپنے آبا و اجداد کی پیروی کرو گے، حال یہ کہ ولو جئتکم بأہدی مما وجدتم علیہ، اگرچہ میں یہ حال یہ کہ لے کر کے تمہارے پاس آ جاؤں، مما، اس مذہب سے جس پر تم نے اپنے آبا و اجداد، اس سے زیادہ اہدی ہدایت والے لے کر کے آ جاؤں، تب بھی آپ اپنے آبا و اجداد کو لے لو گے۔ قالو، کافر کہتے ہیں انا کافرون، ہم انکار کریں گے، بما، اس توحید کا کہ ارسلتم بھی ایھا الانبیاء، اے نبیو جو توحید دے کر کے تمہیں بھیجا جاتا ہے، ہم اس کے انکار کریں گے۔ قال، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتقتدون، کیا آپ یہ کہ پیروی کریں گے، بآبائکم، اپنے آباؤ کے، ولو جئتکم، کہ میں آپ کے پاس لے کر کے آ جاؤں، بأہدی، زیادہ ہدایت والی کتاب، مما، اس طریق سے کہ وجدتم علیہ آباءکم، قالوا انا کافرون بما ارسلتم به فانتقمنا منهم، چنانچہ وہ نافرمانی کرتے ہیں، نافرمانی کرنے کے بعد فانتقمنا منهم، ہم ان سے انتقام لیتے ہیں، انتقام لے لیتے، فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھ لینا تکذیب کرنے اور جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہے۔ اب یہ کہ کہتے کہ جی ابراہیم علیہ السلام خود بتوں کو پوجا کرتے تھے، تو یہ محمد کیسے ابراہیمی ہے؟ محمد رسول اللہ کس طرح یہ ابراہیمی ہے؟ ابراہیم خود بتوں کو، اس کا جواب دیتا ہے اذ قال ابراہیم لبی، ابراہیم بتوں سے بیزار تھے، وہ بت شکن تھے، ابراہیم کو کیسے آپ بتوں کی پجاری کہتے ہو؟ اس کا جواب دے رہا ہے کہ ابراہیم بتوں کے پجاری۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم لِأَبِيهِ، ابراہیم نے اپنے والد سے قوم سے کہا اننی براء مصدر مولانا، میں خالص بری ہوں، مما انبئک
بالکل معبودوں سے کہ تعبدون ہو جن کی تم عبادت، الا الذی، ہاں اس ذات اقدس سے بری نہیں ہو، یا الذی مستثنی منقطع ہوگا اللہ کے بعد، الا الذی فطرنی، جس نے مجھے پیدا کر دیا، فانہ سیہدینی الی التوحید، وہی مجھے توحید کی طرف اور ہدایت کی طرف میری رہنمائی کریں گے، وجعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبی، اس دعوت کو، جعل هذه الکلمۃ، هذه الدعوت، اس دعوت کو اللہ نے ایک باقی کلمے کی شکل میں رکھا، فی عقبی، آپ کے پیچھے نسلوں میں، ابراہیم کی اس دعوت توحید کو، وجعلها، اس دعوت توحید کو کر دیا اللہ پاک نے، کلمۃ باقیۃ فی عقبی، آپ کے آئندہ آنے والے نسلوں کے اندر، لعلہم یرجعون عن الشرک، تاکہ ابراہیم کی اس بات کو سن کر کے وہ شرک سے باز آ جائے۔ بل متعت ہؤلاء، یہ ابراہیم کے دین پر نہیں ہے، ابراہیم مشرک نہیں تھے علیہ باللہ، بل متعت ہؤلاء وآباؤہم، میں نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو دنیا کے مزے چکھا دیے، دنیا کے، حتی جاءہم الحق کو، یہاں تک کہ قرآن بھی آ گیا، ورسول مبین، واضح رسول بھی ان کے پاس آ گیا، رسول کے یہ مخالف ہیں۔ ولما جاءہم الحق، اور جب توحید اور قرآن ان کے پاس آ گیا، قالوا ھذا سحر، یہ جادو ہے، وإنا کافرون بھی، ہم اس کا انکار کریں گے، وقالوا، پھر ایک اعتراض ان کا یہ بھی ہے، لولا نزل ھذا القرآن علی رجل عظیم من القریتین، مل گیا، لولا نزل ھذا القرآن، یہ قرآن نازل کیوں نہیں ہوتا، علی رجل عظیم، ایک عظیم سردار پر، کائن من القریتین، جو دونوں بستیوں میں سے کسی بستی کا ہو، بستی سے مراد یہاں پر شہر ہے، مکہ اور طائف، یہ دونوں کے دونوں بڑے شہر تھے، کسی بڑے پر نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اور رحمتوں کی تقسیم رحمان اور رحیم کریں گے، رحمان اور رحیم اللہ کی ذات ہے، اگر یہ نبوت تمہارے ہاتھ میں ہوتی تو محمد کو کچھ بھی نہ ملتی، قرآن آپ کے ہاتھ میں ہوتا، اللہ کی رحمت کے خزانے آپ کے پاس ہوتے، نہ محمد کو کچھ ملتا، نہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی کو کچھ ملتا، لیکن اللہ اپنی رحمتیں اپنی دانش کے مطابق، اپنے علم کے مطابق تقسیم کرتا ہے، آپ نہیں ہے، مالدار ہو لیکن خوار ہو تو اس سے کیا کرے، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين، على رجل عظیم من القريتين، مکہ اور طائف کا، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا اللہ کی رحمتیں یہ تقسیم کر رہے ہیں، یہاں پر رحمت سے مراد نبوت ہے، رحمت سے مراد نبوت ہے، کیا نبوت کو تقسیم کرنے والے یہ لوگ ہیں، نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے دنیا کی معیشت ان کے درمیان میں تقسیم کی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ورفعنا بعضهم فوق بعض، بعض کو بعض پر ہم نے اونچا کر دیا ہے، درجات کے لحاظ سے، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا نبوت یہ تقسیم کر رہے اللہ کی رحمت سے نبوت مراد ہے، نحن قسمنا بینہم معیشت فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کی معیشت وہ ہم نے تقسیم کر دی ہے، ورفعنا بعضهم فوق بعض، بعض کو بعض پر اونچا کر دیا ہے، درجات کے لحاظ سے، معنی یہ کہ اللہ کا بھلا کریے کہ مالی لحاظ سے، لیتخذ بعضهم، تاکہ سرمایہ دار یہ ہے کہ بعضاً غریبوں کو سخریا مذاق بنا دے، یہی ہے کہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ، ورحمت ربک، لیکن تیرے پروردگار کی جو رحمت نبوت ہے، خیرون، یہ بہتر ہے، مما، ان پراپرٹی سے، مال سے، کہ یجمعون ہو، جس کو یہ لوگ جمع کرتے ہیں، دنیا کی کوئی حیثیت میری نگاہ کے اندر نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا اندیشہ اگر یہ نہ ہوتا، خیال کر لینا اس بات کا کہ دنیا اگر ہمیشہ کافروں کو دے کر کے، لوگ پھر کہیں گے کہ کافر تو ٹھیک ہے، تبھی تو دنیا ان کے پاس ہے، لوگوں کے مرتد ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا کہ مرتد ہو جائیں گے، کافر بن جائیں گے، اگر اس مثلا دنیا کی کوئی حیثیت میری نگاہ میں نہیں ہے، صرف اس بات کا اندیشہ ہے، کس کا؟ اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر اس دنیا کی زندگی کے اندر دنیا دولت کافروں کا دے دوں گا تو لوگ دیکھ کر کے سارے کے سارے کافر بن جائیں گے، سمجھے؟ اگر اس کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں دنیا کافروں کو اتنا دیتا، ان کے دروازے، ان کے کھڑکیاں، ان کی چھتیں، یہ سارے، ان کی سیڑھیاں، یہ سونے کے ہوتے، یہ سارے کے سارے سونے کے ہوتے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ اس بات کا اندیشہ ہے، اس وجہ سے کافر بھی بہت سے خوار ہیں، سمجھے؟ کافر بھی بہت سے خوار ہیں، سارے کے سارے کافر اللہ کا ان کے پاس۔ اب خیال کر لینا، ترکیب کو سمجھ لو، لولا، اسی طرح آگے انتفاع ثانی وسبب وجود اول، لولا ان یکون الناس، لولا کراہیت ان یکون الناس، اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا، لولا مخافت ان یکون الناس امتا واحدۃ، کہ لوگ سارے کے سارے جمع ہو جائیں گے کفر پر، اگر اس کا اندیشہ نہ ہوتا، لجعلنا لمن یکفر بالرحمن، تو جو اللہ کے انکار کرتے ان کے لیے ہم کر دیتے، لبیوتہم، لمن یکفر سے بدل ہے، خیال کر لینا، لجعلنا لمن یکفر بالرحمن، جو اللہ کے انکار کرتے کر دیتے ان کے لیے، لبیوتہم، ان کے چھتوں کے لیے، ان کے گھروں کے لیے کیا
کر دیتے ہیں سقفن چھتیں کائنۃ من فضۃ اللہ آپ کو چاندی کے ومعارج اور کر لیتے ہیں ان کے لیے اللہ کو سیڑھیاں اس قسم کی سیڑھیاں ایسی سیڑھیاں یظہرون علیہا جن پر وہ چڑھتے ہیں ان کو بھی سونے چاندی کے بناتے ولبیوتہم اور کر دیتے ہیں ان کے گھروں کے لیے ابوابا دروازے وسرورا اور تختے یتکئون علیہ جس پر یہ لوگ سہارا کراتے ہیں وزخرفا اور خوب اللہ آپ کو آرائش کے اور سامان یہ سارے ان کو ہم کہتے ہیں وجعلنا زخرفا لہم ان کو دیتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ لوگ پھر سارے کافر بن جائیں گے اس وجہ سے کافروں کو عمومی طور پر سب کو ملا کر کے مالدار نہیں بنائے باقی آپ خوش ہیں آخر پیسے کا مقصد کیا مولانا آپ مجھے خدا کے لیے بولو پیسے کا مقصد کیا ہے دولت کا مقصد کیا ہے کہ آدمی راحت کی زندگی گزارے مجھے یہ بتاؤ کہ آپ آئس کریم بھی کھا رہے ہیں اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آپ ایئر کنڈیشن میں رہ بھی رہے ہیں لیکن دل کے آپ مریض ہیں اور اوپر سے ایک تلوار ہے پرانی رسی کے اندر لٹکی ہوئی ہے آپ نیچے سوئے ہوئے اوپر سے تلوار لٹک رہی ہے خیر یہ کسی ٹائم پہ گر سکتا ہے یہ گرے گی لگے گی پیٹ میں آپ کو نیند آئے گی اس بے چینی کے اندر آپ کو نیند آئے گی نہیں کوئی بھی نیند نہیں آئے گی آپ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مرغا تکا کھا رہے ہیں لیکن آپ کو نیند نہیں آ رہی شراب کی بوتل چڑھا کر کے آپ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے شراب کی بوتل سے آپ سکون حاصل کرنا چاہ رہے ہیں نیند آپ کو شراب کی بوتل سے نشے والی گولیوں سے آپ کو آ رہا ہے تو یہ کون سی زندگی دوسرا دال کھاتا ہے دال کھا کر کے بغیر گولی کے بولو کس کی زندگی ہے ظالم کے بچے نے دال کھایا اور خراٹے مارا للکار ہے جمعیت کا للکار ہے سمجھیے للکار ہے جمعیت کا للکار ہے بولو زندگی کس کی ہے دال والے کی سمجھ رہی دال کھا کر کے ظالم کے بچے وَإِن كُلُّ ذَلِكَ یہ مذکور جو اگر کسی کی چھتیں سونے کی بن جائے اور کسی کے دروازے اور کھڑکیاں اور ان کی سیڑھیاں سونے کی بن جائے یہ کچھ بھی نہیں ہوگا ان كُلُّ ذَلِكَ یہ ان نافی ہے اور لیکن اس کا عمل باطل ہو جائے گا لمبا جب آتا ہے اللہ کے معنی میں تو اس کا عمل اب مبتدا خبر میں نہیں ہے یہ چیزیں مگر الا متاع الحیات الدنیا دنیا کے ساز و سامان ہے والآخرۃ کائنۃ للمتقین عند ربک لیکن جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں آخرت کی زندگی انہیں کے لیے اس لیے اللہ کے پاس لب کو اور اللہ سے بھاگنے کی کوشش نہیں کرو وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ جو اللہ کے ذکر سے روگردانی کرتا ہے یاشو اندھا بنتا ہے سمجھے اندھا بنتا ہے روگردانی کرتا ہے اللہ کا یہ اشیاء یاشو سے خیال کر لینا سمجھ رہی میں کہ نہیں فرماتے ہیں کہ یاشو عن ذکر الرحمن اللہ کے ذکر سے روگردانی کرتا ہے نقید لہو شیطانا تو ہم مسلط کرتے اس پر ایک شیطان فہو لہو کرین یہی اس کا دوست بنتا ہے اس کے ساتھ ٹچ رہتا ہے فہو کرین لہو وَإِنَّهُمْ یہ شیاطین لا يَصُدُّونَ عَنِ السَّبِيلِ یہ اللہ کے راستے سے ان کو روکتے وَيَحْسَبُونَ اور یہ گمان کرتے کہ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ ہدایت ان کو مل گئی حتیٰ اذا جاء یہ شیطان کا تابع رہے گا حتیٰ ابتدائی حتیٰ اذا جانا شیطان کا تابع اذا جانا یہ شیطان کا پیروکار اور چیلا اس کا آئے گا قال یا لیت جب دیکھے گا حقیقت حال کو یا حرف تنبیہ کے لیے چھوڑو گے اس کو اور لیت بینی و بینک بعد المشرقین تو کہے گا شیطان کا تابع جب آئے گا اے کاش میرے اور آپ کے درمیان میں مشرقین کی جتنی ہے کہ مشرق و مغرب مشرقین سے تغرب مشرق و مغرب میں جتنی دوری ہے اتنی دوری ہوتی فبئس القرین انت تو بہت برا قسم کا دوست ہے شیطان سے کہے گا شیطان کا تابع جب آخرت میں اللہ کے عذاب کو دیکھے گا تو کیا فبئس القرین انت یہ ایک مخصوص بضم محذوف ہے تو بہت برے قسم کے دوست ہیں ولن ينفعكم اليوم اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ فتائیں گے لن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم جب آپ نے شرک کیا دنیا کے اندر تو آپ کو نفع نہیں دے گا اللہ کو کون سی چیز لن ينفع کا فاعل ہے انکم مشترکون فی العذاب کہ تم عذاب کے اندر سارے کے سارے پارٹنر رہو گے شریک برابر سے برابر کر رہو گے یہ چیز اب ایک دوسرے کو ملامت کرنا یہ آپ کے لیے کسی طریقے پر کیا ہے نافع نہیں ہے اور یہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں افانت تسمع ثم انت تملک ہدایت معطوف علی محذوف نکلے گا اے پیارے محمد انت تملک ہدایت کیا تو ان کی ہدایت کا مالک ہے فانت تسمع ثم آپ یہ کہ بہروں کو سنائیں گے او تهدی العمي یا نابینوں کو آپ رہنمائی کریں گے اور ان کو رہنمائی کریں گے ومن کان فی ضلال مبین جو کھلی گمراہی آپ رہنمائی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے فَإِمَّا نَذْهَبَ النَّبِي کا اگر ہم آپ کو لے جائیں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ان سے پہلے فَإِنَّهُمْ آپ کو لے جائیں اور آپ کے سامنے ان کو سزا نہ دے باغیوں کو تو تب بھی پریشان نہ ہو جاؤ فَإِنَّا مُنْتَقِمُونَ مِنْهُمْ ہم ان سے آپ کا انتقام لے لیں گے او نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُ یا آپ کو دکھا دیں الَّذِي وہ عذاب وَعَدْنَاهُ جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے تو تب بھی فَإِنَّا مُقْتَدِرُونَ عَلَيْهِمْ ہم اس پر بھی قادر ہیں
جب یہ صورتحال ہے، لہذا اے میرے پیارے محمد اذا جاءک الوحی، جب وحی آپ کے پاس آ جائے، فاستمسک، مضبوطی سے پکڑ لے، بالذی، اس قرآن کو کہ اوحی الیک، جو تیرے طرف وحی ہو رہی ہے۔ یہ حالات آتے رہیں گے۔ ان جاءک الوحی فاستمسک بالذی اوحی الیک، اس قرآن کو جو وحی ہو رہی، انک کائن علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر فائز ہے۔ وانہ، یہ قرآن، لذکر لک ولقومک، یہ نصیحت ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے۔ وسوف تسألون عن القرآن وسوف تسألون عن العمل بالقرآن، قرآن پر عمل کیا یا نہیں کیا، سبحان اللہ۔ اور جو بھی اس طریقہ پر یہ ہے کہ انبیاء بھی سابقہ آسمانی کتابیں لے کر کے آگے، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء ہم نے بھیجا ان سے بھی پتہ کر دو۔ کوئی بھی نبی آپ کو یہ نہیں کہے گا۔ آپ کو یاد ہے کہ نہیں یہ آیت میں نے پیش کیا تھا، سمجھے، حیات انبیاء میں مولانا، ساتھی ہمارے دوسرے حضرات اس میں سوچے، سمجھ شریف میں کہ نہیں، سوچیں اس کو۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے جو رسول ہم نے بھیجا، فرماتے کہ ان سے پتہ کر رہے، اجعلنا آلہۃ معبودۃ یعبدون، یہ صفت بنے گا آلہہ، اجعلنا آلہۃ معبودۃ، کیا ہم نے معبود الہ کائنۃ من دون الرحمن، اللہ کے علاوہ بنائے، یہ مفعول ثانی ہے اللہ کو جعل کے لیے۔ اجعلنا آلہۃ معبودۃ یعبدون کمن معبودۃ، کہ الہ معبودہ کائنۃ من دون الرحمن، اللہ کے علاوہ ہوں، ہم نے ایسے پیدا کیا، اللہ کے پارٹنر کسی زمانے میں، کسی نبی کے زمانے میں گزر چکا نہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، چونکہ آپ کا اللہ کو بھلا کرے، آپ کے احوال کی مشابہت موسیٰ کے ساتھ ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، موسیٰ کو معجزات دے کر ہم نے بھیجا فرعون اور اس کے لشکر۔ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، موسیٰ نے آ کر کے فرمایا کہ رب العالمین کا رسول۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا، جب فرعونیوں کے پاس، قبطیوں کے پاس ہماری آیتیں لے کر کے آ گئے، إِذَا هُمْ يَضْحَكُونَ مِنْهَا، انہوں نے ان آیات رب پر اور معجزات پر انہوں نے مذاق شروع کر دیا۔ لیکن قانون کیا ہے ہمارے، وما نوریم آیتن الا ہی اکبر من اختہا، خیال کر لینا مولانا، سمجھنا اس وقت کو، ما نافی ہے، ما نوریم آیتن، ہم آیتن لاحقتن متاخرتن، کوئی بھی معجزہ ان کو دکھاتے نہیں ہے مگر الا ہی اکبر، یہ آیت سے آیت متاخرہ یہ بڑا ہوتا ہے، من اختہا سابقت، اپنے نظیر سابق معجزہ سے، ہر معجزہ کے بعد دوسرا معجزہ بعد میں آنے والا پہلے والے سے۔ وما نوریم، اور ہم نہیں دکھاتے ان کو آیتن، کوئی آیت، کوئی معجزہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ایسا معجزہ اللہ، مگر حال یہ کہ اللہ ہی اکبر، وہ بڑا ہوتا ہے، من اختہا سابقہ، من نظیرتہا سابقہ، سابقہ سے، یعنی آیت متقدمہ وہ چھوٹا ہوتا ہے، آیت متاخرہ اس سے بڑا، پھر اس سے آیت متاخرہ اس سے بڑا، اس طرح دکھا کر کے مقصود یہ ہوتا ہے کہ یہ ایمان کو قبول کرے، لیکن پھر بھی یہ بے ایمان کو قبول نہیں کرتے۔ ارے کچھ بولا بڑا نہیں پڑا۔ وما نوریم آیتن، یہ مفعول بھی ہے آیتن، نوری کے لیے مفعول ثانی من زائد ہے۔ وما نوریم آیتن متاخرتن یا آیتن لاحقتن الا ہی، مگر حال یہ کہ ہی اکبر، یہ وہ بڑا ہوتا ہے، من اختہا سابقہ نظیر سے۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، جب اس کی نافرمانی کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ پھر ہم ان کو گرفت کر لیتے عذاب میں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ عَنْ شِرْكِهِمْ، تاکہ اپنے شرک سے باز آ جائیں۔ وقالو، اور یہ کہتے ہیں، یا ایھا الساحر ادع لنا ربک، اے موسیٰ جادوگر، ادع لنا ربک، اپنے رب سے درخواست کر لو، بما عہد عندک، جو تجھ سے عہد کر چکا ہے، یعنی وہ عذاب کو ٹال دے۔ اگر تو خدا کا لاڈلا ہے، خدا کا فرشتہ ہے، نبی کا، خدا کا قاصد ہے، تو پھر اپنے رب سے کہہ دو اس عذاب کو ٹال دے۔ وقالوا یا ایھا الساحر، اے جادوگر، ادع لنا ربک، اللہ سے دعا کر دے ہمارے لیے، بما عہد عندک، جو آپ سے، تجھ سے جو وعدہ کیا ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے کہ آپ کی بات کو مانیں گے، مصیبت کو ٹالیں گے، تو پھر ان لمہتدون بہدایتک، پھر آپ کے توحید کو ہم مانیں گے۔ اور فلما کشفنا عنہم العذاب، نبی دعا کرتا ہے فلما کشفنا عنہم العذاب، جب عذاب ان سے ہٹا دیتے، اذا هم ينقصون عہدهم، یہ اپنے وعدے کو توڑتے، وعدہ کر کے ہم سے یہ دوں، جیسے کہ ابھی سورہ دخان میں آپ کے سامنے آ جائے گا، سمجھے، حضرت ابو سفیان آگے اس وقت کافر تھا کہ اے محمد آپ دعا کرو، ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنون، اے اللہ اس عذاب کو ہم سے ٹال دے، انا مومنون، ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ نے فرما دیا ہمیں پتہ ہے ان کے دھوکے کا، انا کاشف العذاب قلیلا، ہم عذاب کو ہٹائیں گے، لیکن ثم انکم عائدون، لیکن پتہ ہے انکم عائدون الی کفرکم، آپ واپس اپنے کفر کی طرف جائیں گے۔ یہ اسی طرح
اذا هم ينقصون، اچانک وہ اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں. ونادى فرعون فی قومی، فرعون نے اپنے قوم میں اعلان کر دیا، قال یا قوم، اے میری قوم، الیس لی ملک مصر وهذه الانہار، مصر کی یہ حکومت اور وهذه الانہار یہ نہریں، تجری من تحتی جو میرے نیچے چلتی ہے، میرے درختوں کے نیچے، کیا یہ میری نہیں ہے؟ بالکل جی آپ کے. تو پھر کہتے ہیں کہ اتعمون، تم لوگ اندھے بنو گے، فلا تبصرون، دیکھو گے نہیں. آخر ہوش سے کام لے لو. ہم اگر غلط ہوتے تو اتنے ٹیکنالوجی نہیں ہوتی. فلما کشفنا عنہم الرجز فلما کشفنا عنہم ونادى فرعون فی قوم قال یا قوم الیس لی ملک مصر، مصر کی حکومت نہیں ہے. مصر سے اگر وہ شہر مراد ہے، علمیت بھی ہے اور تانیث بھی ہے، تو پھر غیر منصرف ہوگا جیسے کہ یہاں پر. اور اہبطوا مصرا ای مصر، کوئی سا بھی شہر نکرہ ہو تو اس وقت ہمارے اس سے ہوگا منصرف ہوگا. اہبطوا مصرا جو آیا سمجھ رہی میں، الیس لی ملک مصر وهذه الانہار تجری، یہ نہریں جو میرے نیچے چلتی ہے، یہ تجری خبر بنے گا هذه الانہار مبتدا کے لیے. اتعمون، تم لوگ نابینا بنو گے، فلا تبصرون، دیکھتے نہیں ہو کہ میں کتنا مالدار ہوں. ام انا خیر من هذا الذي هو مہین، کیا میں بہتر ہوں اس ذلیل سے، الذي هو مہین جو ذلیل ہے، موسیٰ کو ذلیل کہہ رہا. ولا یکاد یبین، اور صاف گفتگو بھی نہیں کر سکتا. لا یکادو کے اندر ہوا ضمیر اس کا اسم بنے گا، یبین اس کے لیے خبر بنے گا. فلولا القی علیہ اسورۃ کائنۃ من ذهب، سونے کے کنگن اس پر کیوں ان کے سامنے پیش نہیں کیے جاتے، ڈالے نہیں جاتے سونے کے کنگن. اور لولا جاء معه الملائکۃ مقترنین، یا جمع ہو کر کے اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں آتے؟ اگر ہوتے ہی ہوتا تو سونے کے کنگن بھی ہوتے، فرشتے اس کے پاس آتے. اس لیے موسیٰ جھوٹا ہے، میں سچا ہوں. فاستخف قومه، بس اپنی قوم کی عقل اس نے مار دی. قوم کو حقیر، قوم کو خفیف سمجھا، ہلکا سمجھا، عقل ان کی مار دی. بے عقل ہمیشہ اس طریقے پر. الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے مذہب پر ہوتے. بادشاہ چتو بھی ہو تو لوگ چتو بنتے ہیں. الناس علی دین ملوکہم، یہی ہوتا. فاستخف قومه فاتاؤه، ان کی عقل ماری اور ان کو ہلکا سمجھا، ہلکا بنا کر کے چھوڑ دیا. فاتاؤه، انہوں نے اس کی بات مان لی. انہم کانوا قوما فاسقین، یہ کون سے اچھے لوگ تھے؟ یہ خدا کے باغی تھے. فاسقین کا معنی خارجین عن طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت سے باہر. فلما اسفونا، اسف یوسف اسف، تو ایمان والے قاعدے سے اللہ کو بھلا کرے، اس کو دوسرے کو الف سے بدل. فلما اسفونا، جب انہوں نے ہم کو یہ کہ خوف زد، ہم کو خفا کر دیا، ناراض کر دیا، یعنی ہمیں افسوس دیا، ناراض کر دیا، تو انتقمنا منهم، اللہ فرماتے ہم نے ان سے انتقام لیا. فاغرقنا اجمعین، سب کو غرق کر دیا. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرین، ہم نے ان کو پچھلیوں کے لیے بھی عبرت بنایا، اور اللہ کو بھلا کرے اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے، اگلے پچھلے کے لیے. فجعلناهم سلفا، پچھلوں کے لیے بھی عبرت بنایا، ومثلا للآخرین، آئندہ آنے والوں کے لیے بھی. اب ایک مسئلہ ہو گیا آپ کے سامنے، پہلے بھی میں یہ عرض کر چکا ہوں، یہ اللہ کو 17ویں پارے کے اندر یہ ہے کہ آپ کے سامنے آ چکا ہے. کہتے ہیں کہ جی یعنی انکم وما تعبدون من دون اللہ، تم اور تمہارے معبود حسب جہنم، جہنم کی ایندھن بن جاؤ گے. اس پر شور مچا، ہائے تم اور تمہارے معبود جہنم میں، تم اور تمہارے معبود. تو ہم تو عیسیٰ کی بھی عبادت کرتے، ہم تو عزیر کی بھی عبادت کرتے، تو عزیر بھی جہنمی ہے اور عیسیٰ بھی جہنمی ہے. اس قسم کے شور مچانا، ٹیٹ مارنا. حالانکہ وہاں پر اللہ کا بھلا کرے قانون پہلے گزرا تھا کہ کیا ہے، ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون، جن کے لیے ہمارے پکے سچے وعدے گزر چکے ہیں، اولئک عنها مبعدون، وہ جہنم سے دور ہے. آپ کو سمجھ آیا نہیں ہے؟ یہ ہے مولانا. لیکن پھر بھی چیخیں گے، ہو جی دیکھا، ہو جی دیکھا، کہتے ہیں کہ جی تم اور تمہارے معبود جہنمی ہو، لہذا ہمارے معبود تو عیسیٰ ہے، عیسیٰ کی بھی بات وہ بھی جہنمی ہے. موسیٰ، اللہ نے فرمایا ان الذین سبقت لهم من، یہاں یہ وہی اسی آیت کا حوالہ میں نے آپ کو دیا تھا. ولما ضرب ابن مریم، ابن مریم کی مثال جب پیش کی گئی، انکم وما تعبدون، بطور مثال کے، اذا قوموں کا، آپ کی قوم قریش، یصدون منہ، شور مچانے لگے. یصدون نہیں بلکہ کیا ہے، یصدون، شور مچانے لگے. وقالو، اور کہتے ہیں اللہ کا بھلا کرے، آلہتنا خیر، کیا اللہ کو ہمارے معبود بہتر ہے، ام ہو یا عیسیٰ. ارے عیسیٰ کو بھی محمد چھوڑتا نہیں ہے، سمجھے نہیں. ما ضربوہ لک، اللہ فرماتے ہیں اللہ کا مقول ہے، ما ضربوہ لک الا جدلا، یہ مثالیں اے محمد آپ کے لیے پیش نہیں کرتے مگر لڑنے کی غرض سے، سمجھے. الا جدلا، یہ لڑنے کی غرض سے. بل ہم قوم خصمون، یہ جھگڑالو قسم کی قوم ہے، یہ اس طرح کہتے رہیں گے. ان ہوا، نہیں ہے یہ عیسیٰ، الا عبد، مگر یہ کہ عیسیٰ وہ یہ کہ میرا بندہ ہے، انعمنا علیہ، ہم نے اس پر انعام کیا، وہ معبود نہیں ہے. وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال ہم نے پیش کیا اس کو اس طریقے پر کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہو گیا، سمجھے. بغیر باپ کے تم اس کو پوجتے ہو، بغیر باپ کے. تو فرشتے بغیر ماں باپ دونوں کے، تو فرشتوں کو پھر پوجو نا.
آپ عیسیٰ کو پوچھتے ہیں نا، وہ تو ہمارا بندہ ہے، ہم نے اس کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اگر آپ عیسیٰ کو پوچھتے کہ بغیر باپ کے اس کو خدا بناتے، تو فرشتے تو بغیر ماں باپ، عیسیٰ کی ماں تو ہے نا، اور فرشتوں کے نہ ماں ہے نہ باپ ہے، کوئی بھی نہیں۔ پھر ان کو بتائیے لو نشاء لجعلنا منکم بدلکم، یہ من بدلیہ، اگر چاہیں تو آپ کے بدلے میں، اللہ آپ کے مقابلے میں، آپ کے بدلے میں ملائکۃ فی الارض، فرماتے کہ زمین میں فرشتے ہم لائیں، یخلفوننا، وہ ہمارے خلافت کو سنبھالے۔ اور وہ فرشتے وہ کیا ارواح مجرد ہے، آپ پڑھتے رہتے فلسفہ کی کتابوں میں کہ فرشتے ارواح مجرد ہے، فرشتوں کے نہ ماں ہے نہ باپ ہے، ان کو تو پھر بطری کا اولا، کس کو سمجھ میں آ گیا اعتراض؟ یہ جنے دا پتر، بات اتنی سی ہے مولانا، سمجھے؟ یہ منکم من بدلکم کے، لیکن ہمارے مولوی صاحب اللہ آپ کا بھلا کرے، اتنے بڑے بڑے، وہ کہتے ہیں کہ اگر چاہیں تو آپ میں سے فرشتے پیدا کرے۔ اور پھر ایک اور مولوی اس سے بڑا، وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کہتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو ہماری عورتوں سے بھی فرشتے پیدا کرے۔ بات کون سی ہے؟ ماتے کہاں کی سب، سمجھے ہوئے؟ بات کون سی ہے؟ اس کا جواب وہی ہے کہ عیسیٰ کہہ رہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہے، تو فرماتے اس کو جب پوچھتے ہو تو فرشتوں کے نہ ماں ہے نہ باپ ہے، ان کو بطریقہ اولا ہی پوچھو، اور چاہوں تو تمہیں ختم کروں، تمہارے بدلے میں، تمہارے مقابلے میں فرشتے لاؤں۔ اور اس آیت کی وضاحت دوسری آیت ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر آپ روبگردانی کریں گے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تمہارے بدلے میں دوسری قوم کو لاؤں گا، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، تمہاری طرح نافرمان نہیں ہوں گے، بل يَكُونُونَ أَمْثَالَكُمْ، وہ تم سے بھی زیادہ اچھے ہوں گے۔ بات تو اتنی سی۔ وَإِنَّهُ، یہ عیسیٰ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، یہ قیامت کی نشانی ہے، یہ قیامت کا علم ہے، سمجھے؟ اس کا نزول یہ اشراط ساعت میں سے، چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ينزل فیکم ابن مریم، بخاری کی روایت ہے، ابن مریم آئے گا حکم بن کر کے، عادل بن کر کے تمہارے فیصلے کریں گے۔ فلا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اذا كان الامر كذلك، جب یہ صورت ہے، فلا تمترن بالساعة، لہذا قیامت میں شک نہ کرو، واتبعونی، میری پیروی کرو، هذا صراط مستقیم، یہی توحید کا راستہ ہے سیدھا، ولا یصدنکم الشیطان، اور شیطان تمہیں نہ روکے، انہ عدو مبین لکم، وہ کھلم کھلا تمہارا دشمن ہے، سری دشمن ہے۔ ولما جاء عیسیٰ بالبینات، حضرت عیسیٰ جب معجزات لے کر کے آگے، قال قد جئتکم بالحکمت، میں نے اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، میں حکمت لے کر کے آپ کے پاس آیا ہوں، وجئتکم لابین لکم، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ لابین لکم بعض الذی تختلفون فیہ، تاکہ میں بیان کر دوں آپ کے سامنے ان امور کو الذی تختلفون فیہ، جو امور دین جس میں آپ اختلاف کرتے ہیں ان کو۔ فاتقوا اللہ اذا کان الامر کذالک، فاتقوا اللہ، آپ اللہ سے یہ ہے کہ ڈرا کریں، واتیونی، میری اطاعت کرو، ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ، میرا اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، آپ اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، فاختلف احزاب النصارى، نصارہ کی جماعتیں، ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا، اس لیے کہ نصارہ کی ایک جماعت کہتے ہیں کہ المسیح ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، دوسری جماعت کہہ رہے کہ هو اللہ بعینہ ہی، اور تیسرا کہتے ہیں کہ ثالث ثلاثۃ، یہ سورہ مائدہ کے اندر تینوں مذہب آپ کے سامنے گزرا ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، لہذا فرماتے احزاب النصارى، آپس میں ان کا اختلاف ہو گیا، فویل للذین ظلموا، تباہی و مشرکین کے لیے، من عذاب یوم علیم، یوم علیم کے سخت قسم۔ هل ينظرون، یہ انتظار نہیں کرتے، استفہام انکاری ہے، لا ينتظرون الا الساعة، مگر قیامت کا انتظار کرتے ہیں۔ هل ينظرون، یہ انتظار نہیں کرتے، الا الساعة، مگر یہ کہ قیامت، ان تأتیہم بغتۃ اچانک، وهم لا يشعرون۔ الاخلاء، کفر پر دوستی کرنے والے، خلیل کی جمع ہے، کفر پر دوستی کرنے والے، بعضهم لبعض عدو، بعض کے دشمن ہوں گے، یومئذ، اس دن، الا المتقین، مگر متقین، جو شرک سے بچنے والے متقین، اس دن آپس میں ان کی دوستی ہوگی، سمجھے بھائی؟ اور اللہ فرمائیں گے بندوں سے اپنے، یا عباد، یقول اللہ، یا عباد لا خوف علیکم اليوم، آج تم پر لا خوف ثابتا علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، نہیں ہے کہ آپ غمزدہ ہوں گے اللہ کو جو کچھ آپ نے دنیا میں چھوڑا۔ الذین آمنوا بآیاتنا، یہ للعباد، یا عبادی، عباد کے لیے اللہ آپ کو برا کریے صفت ہے، یا عباد الذین، تو محلا منصوب ہوگا، فرماتا الذین آمنوا بآیاتنا، جنہوں نے میرے آیت پر یہ کہ ایمان لایا، اور وکانوا مسلمین، اور ان کو یہ کہ ماننے والے تھے، ادخلوا الجنت، ان سے کہا جائے گا ادخلوا الجنت انتم، تم و ازواجکم، تمہاری بیویاں، داخل ہو جاؤ، درا حال کہ تحبرون، چمکتے دمکتے خوشی کی حالت میں، یطاف علیہم بکأس من ذہب واکواب، پھیر دیا جائے گا ان کے سامنے پیالے، سونے کے پرچ اور پیالے، من ذہب، اللہ آپ کا بھلا کرے، سونے کے پیالے یا پرچ، و اکواب، اور گلاس، وفی
فیہا جنت کے اندر ان کے لیے ماں وہ ساری نعمتیں ہوں گی کہ تشتہی انفسہم جو ان کے نفس چاہے گا، ان کا دل چاہے گا، وتلذ اعینہم اور ان کی آنکھوں کو جو اچھا لگیں گے، وانتم تمہارے آنکھوں کو، وانتم خالدون فیہا اور تم اس جنت میں رہو گے، وتلک الجنۃ التی اورثتموها بما کنتم تعملون 8ویں پارے میں اورثتموها پر میں نے بات کی ہے، یہ جنت التی اورثتموها بما کنتم تعملون تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہیں مل گیا، لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منھا تاکلون اس میں تمہارے لیے پھل فروٹ ہے بہت ہے، منھا تاکلون جس میں سے آپ کھاتے ہیں، ان المجرمین ان کے مقابل مجرمین فرماتے کہ خالدون فی عذاب جہنم وہ عذاب جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، لا یفتر عنہم اور ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا جہنم کے عذاب کو، وہم مبلسون فیہ اور وہ عذاب جہنم کے اندر یہ کہ مایوس ہوں گے، وما ظلمناہم ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا جہنم بھیج کر کے، ولکن کانوا هم الظالمین فی الدنیا لیکن انہوں نے ظلم خود کیا کہ شرک کر دیا دنیا کے اندر، ونادوا یا مالک جب جہنم میں جائیں گے تو آواز دیں گے کہ اے مالک جہنم کے داروغ کو کہیں گے لیقض علینا ربک اللہ سے کہہ دو کہ تاکہ ہم پر فیصلہ کر دے، لیقض علینا ربک ہمارے خلاف فیصلے دے دے یعنی موت کا فیصلہ دے دے کہ ہمیں موت آ جائے، قال حضرت مالک فرمائیں گے انکم ماکثون فی عذاب جہنم تم عذاب جہنم میں ہمیشہ رہو گے، کیوں لقد جئناکم بالحق ہم نے یہ کہ تمہارے پاس حق لایا توحید لایا نبیوں کو بھیج کر کے آسمانی کتابوں کو، لقد جئناکم بالحق ہم نے یہ کہ نبیوں کو بھیجا اور آسمانی کتابیں تمہارے حق توحید آیا، ولکن اکثرکم کارہون للحق لیکن آپ نے توحید کو ناپسند کیا، ام ابرمو اے محمد آپ کے قتل کا انہوں نے پکا منصوبہ بنا دیا، انہوں نے بات ٹھہرائی یعنی بات پکی کر دی ٹھہرا دی، ام ابرمو امرن ایک بات انہوں نے منصوبہ بنا دیا ٹھہرا لی سمجھے آپ کے قتل کا، لیکن فإنا مبرمون لیکن ہم یہ کہ ہم بھی پکا ارادہ کر لیتے ایک بات ٹھہراتے آپ کے بچانے کا آپ کو بچائیں گے، ام یحسبون کیا کا گمان ہے انا لا نسمع سرا ونجواهم ان کی سرگوشیاں ان کی آہستہ باتیں ان کی سرگوشیاں ہم نہیں جانتے، بلا کیوں نہیں جانتے نسمع ہم جانتے ہیں، ورسولنا یکتبون لدیہم اور اللہ اس کے پاس ہمارے فرشتے وہ لکھتے رہتے کرامن کاتبین، قل ان کان للرحمن ولد یہ جو آپ اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، ان کان للرحمن ولد اگر بفرض المال پہلے یہ کہ ان کو لو کے معنی میں لے لے، ان کان للرحمن ولد بفرض المال اللہ کی اولاد ہوتی فانا اول العابدین سب سے پہلا میں عبادت کرنے والا ہوں، مجھے پتہ ہوتا سمجھ رہی میں مجھے پتہ ہوتا تو اس قسم کی کوئی اولاد نہیں ہے، سمجھ رہی میں تو کہاں سے اللہ کی اولاد آگے، ایک مسئلہ یہ ہے، دوسرا یہ ان کان للرحمن ولد بفرض المہار اگر اللہ کی اولاد ہو فانا اول العابدین سب سے پہلے عبادت کرنے والا موحد میں ہوں، اور سمجھ لو کہ میں تمہاری تکذیب کروں گا، یہ بکواس بند کرو، آپ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے، ان کان للرحمن ولد اگر اللہ کی بفرض المال لو کے معنی میں لے لے اولاد ہو فانا اول العابدین تو پہلا عابد میں ہوں تو مجھے پتہ ہوتا، تم نے کہاں سے لایا، ایک دوسرا فانا اول العابدین پہلا عابد میں ہوں، فانا اول الموحدین پہلا موحد میں ہوں، سمجھ لو اگر اللہ کی اولاد تم لوگ کہتے ہو تو پہلا موحد میں ہوں، سب سے پہلے میں تمہاری تکذیب کرتا ہوں، تمہیں جھٹلاتا میں ہوں کہ بکواس بند کرو، سمجھ رہی میں کہ نہیں، دو تیسرا ان کان للرحمن ولد اگر اللہ کے لیے اولاد اگر ہو بھی فرض المحال فانا اول العابدین سب سے پہلے انکار کرنے والا میں ہوں، عبد یعبدو سے عبد یعبدو سے نہیں ہے، عبد یعبدو سے ہو تو اس کا معنی ہوگا عبادت کرنے والا، اب عبد یعبدو سے آ گیا اس کا معنی انکار کرنے والا، فانا اول الجاہدین انا اول العابدین کا معنی فانا اول الجاہدین سب سے پہلے انکار کرنے والا میں ہوں، اب عابد کا معنی انکار کرنے والا ہو گیا، سمجھے تین باتیں ہوں گی، چوتھا مسئلہ یہ کہ ان کان للرحمن ولد ان کان للرحمن ولد یہ ان نافی ہے، ما کان للرحمن ولد اللہ کی اولاد ہی نہیں ہے، فانا اول العابدین میں عبادت کر رہا ہوں اس کو پاک سمجھ کر کے میں عبادت کر رہا ہوں، اللہ کی اولاد کہاں سے آ گئی، ارے منڈیا کچھ بھلا پڑا نہیں پڑا، یہ ان نافی اللہ آپ کا بھلا کر، اور عابدین کا معنی جاہدین کی، یہ 4-5 توجیحات ہو گئی، اللہ کرے آپ کو کچھ بھلا پڑے۔ سبحان رب السماوات والارض آسمان و زمینوں کا جو رب ہے وہ پاک ہے اللہ کے اس قسم کی اولاد سے، رب العرش اور عرش کا مالک ہے وہ پاک ہے، اما یصفون ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ جھوٹ بولا کرتے ہیں، فذرهم اذا كان الامر كذلك تو چھوڑ دو ان کو، یخوضوا ویلعبوا ان باتوں میں ڈوبے رہیں، اور اللہ آپ کا ولا کہ ویلعبوا ہنسی کھیل کرتے رہیں، حتی یلاقوا یہاں تک کہ ملیں گے یومہم الذی اس قیامت والے دن سے الذی یوعدون جس کا ان کو وعدہ ہوتا ہے، وہ الذی فی السماء کوئی اللہ کی اولاد نہیں ہے
آسمان و زمینوں میں معبود وہی ہے. وہو الذی فی السماء الہ، اصل یہ ہے کہ هو الذی ثبت فی السماء الہ، آسمان کے اندر بھی وہی الہ ہے. یا فی السماء اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے یہ ثابتوں کے ساتھ مدل خبر مقدم، الہ مبتدا مؤخر، وفی الارض الہ، اس فی الارض کو الہوں کے ساتھ متعلق کر دے تب بھی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ٹھیک ہے، اس لیے الہ معبود کے معنی میں. وہو الذی فی السماء الہ. باقی وہ قانون آپ کا یہاں پر نہیں ہے. ابھی ساتھی نے پرچی یہاں پر دی ہے کہ کہیں آپ بتاتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے متابع اور متابعن ہو، سمجھے. اور وما علمنا شعر احمد اللہ خان کے بیوقوف نہ بنا کرو. کون سا قانون آپ کا کلی ہے؟ کل فاعل بھی ٹوٹا ہوا. 20 مثال قرآن مجید سے میں آپ کو دکھاتا ہوں. کل فاعل مرفوع، کل مفعول منصوب. اس لیے یہ ایجاب کلی عرفیات ہے، ایجاب کلی عرفی ہے، استغراق کی حقیقی نہیں ہے. بیوقوف قسم کے کہیں سے پتہ نہیں کیا تم لوگ پڑھتے پڑھاتے ہو، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ یکروزی کا حوالہ طرد اور عکس ان میں نہیں ہوتا. طرد اور عکس کلیت جو ہوتی ہے منطق کے قواعد میں اور ریاضی کے قواعد میں ہوتے ہیں، باقی کسی میں نہ اصول فقہ میں نہ حدیث میں نہ اصول حدیث میں کسی میں بھی نہیں. اس بات کو سمجھ لو، سمجھے. اس میں وقت لگے گا کہ جب میں اگر شروع ہو جاؤں نا مجھے زیادہ پھاڑنے کی کوشش نہ کرو. کچھ والا پڑھ گیا مولانا، مسئلہ اصل یہی. تو اس لیے آپ سے عرض کر دیا کہ قانون کیا ہے. النکرۃ اذا اعیدت نکرۃ کانت الثانیۃ غیر الاولی. نکرے کا نکرے کے ساتھ اعادہ کرتے تو غیریت ہوتی ہے، اور معرفہ کا معرفہ کے ساتھ اعادت کرتے عینیت ہوتی ہے. اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی علم نشرہ فعسر بین یسرین اذا فکرتہ ففرا، جو آپ نے نور الانوار کے اندر پڑھا ہے. العسر سے دونوں سے ایک عسر مراد ہوگا، اور یسرا نکرہ ان میں غیریت ہوگی. ایک پہلے والا یسر الگ ہے، دوسرا والا یہ کہ عسر ہے. تو اس قاعدے کے پیش نظر آسمان کا الہ الگ ہو، فی الارض الہ زمین والا الہ الگ ہو، تو اس وقت شرک لازم آئے گا. دو الہ ہوں گے آسمان والا اس قاعدے کے. اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ قاعدہ آپ کا یہاں پر ٹوٹا ہوا ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ ٹوٹا خود اگر آپ تلوی کے اندر دیکھیں گے تو تلوی نے بھی اسی مسئلے کو نقل کیا. ہاں منڈیا، المعرفت النکرت کیا اذا اعیدت نکرت، النکرت اذا اعیدت معرفتا کانت الثانیۃ عین الاولی. اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ والمعرفت اذا اعیدت نکرتا کانت الثانیۃ غیر الاولی، والمعرفت اذا اعیدت معرفتا کانت الثانیۃ غیر الاولی، والنکرت اذا اعیدت نکرتا کانت الثانیۃ غیر الاولی. یہ 4 صورتیں. اور تفتازانی کہتے ہیں کہ ایک کی مثال مجھے نہیں ملی ہے. کس کی مثال؟ المعرفت اذا اعیدت نکرتا، معرفت کا اعادہ نکرہ کے ساتھ ہو جائے، اس کی مثال قرآن میں نہیں ہے. سک وہ جو چیک والا مثال انہوں نے دیا، لگتا ہے اس طرح کی تفتازانی نے قرآن دیکھا بھی نہیں. اس کے 20 مثالیں. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ مَعْرِفَةً لِبَعْضٍ نَكْرَةً، معرفت کا اعادہ نہ کرے. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ، یہ معرفت محمد رسول اللہ علی بعض سوا لاکھ انبیاء. فرد منتشر اور مبہم، اس پر میں عرض کر چکا ہوں. استاب دغا دغا جنے دا پترا. وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْحَكِيمُ، حکمت والی ذات ہے، العلیم علم رکھنے والی ذات ہے. وَتَبَارَكَ الَّذِي، آپ لوگ ان چیزوں کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے تو پھر کیا کریں. سمجھ شریف میں ساتھی اگر ساتھی پڑھنے والے ہو جائیں، قسم کھا کے کہتا ہوں پھر مزہ آئے گا، پھر مزہ آئے گا. اس کے اندر جبریت، اس کے اندر معتزلہ، اور اس کے اندر اتنا آئے گا کہ آپ کو مزہ آئے گا. خدا کی قسم سارے گوشوں کو میں نظر انداز کرتا ہوں، سارے گوشوں کو نظر انداز. میرا یہ جو دبر والا جو حصہ ہے یہ اسٹیل ہے، یہ تھکتا نہیں ہے. فذرهم يخوضوا وتبارك الذي له ملك السماوات والارض، برکت والی وہ ذات ہے جس کی حکومت ہے آسمان و زمین کی. وما ثبت بينه وعنده علم الساعه، اور قیامت کا علم بھی اسی کے پاس ہے. سمجھے بھائی جان. واليه ترجعون، اور اللہ اسی کے پاس تم لوگوں کو لوٹایا جائے گا. ولا يملك الذين يدعونهم من دونه الشفاعة، جن کی یہ عبادت کرتے ہیں وہ کسی سفارش کا اللہ کا مالک نہیں ہے. الا من شهد بالحق، حق بات کی جو گواہی دے دے. وهم يعلمون، اور وہ جانتے بھی اس کو، اللہ کو کسی کو اجازت دے دے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، کہ آسمان و زمین ان کو کس نے پیدا کر دیا. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہیں گے اللہ خلقهم، اللہ نے. تو جب یہ صورت فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ کس طرف پھیرے جا رہے. وَقِيلِهِ، یہ واو قسم کے لیے. وَقِيلِهِ وَقَوْلِهِ، محمد کی قول کی قسم یہ. ان یا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون، اس کی مجھے قسم ہے کہ میں ان کی گرفت کر دوں گا. ایک یہ ہے کہ یہ واو قسم کے لیے ہے، یہ واو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ قسم کے لیے. ایک دوسرا یہ ہے کہ وَعِندَهُ علم الساعة، اللہ کے پاس علم الساعة ہے. اللہ آپ کا بھلا کریے کہ قیامت کا علم ہے.
اللہ کے پاس علم وسعت ہے، وعلم قیلہ، اور محمد کے اس قول کا علم بھی ہے، یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، اس وقت مجرور ہوگا، سمجھے؟ اگر باپ کو قسم یہ لے لے قیل قول، سمجھے، تو تب بھی ہے محمد کے اس قول کی قسم، یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون۔ دوسرا یہ کہ قیل ہی مجرور ہے، اس کا عطف ہے عندہ علم الساعۃ، و عندہ اللہ کے پاس علم الساعۃ، قیامت کا علم ہے، و علم قیل ہی، اور محمد کے اس قول کا بھی علم ہے۔ محمد کے اللہ آپ کو بنا کریے کہ کیا ہے، اس قول کا بھی یہ ہے کہ علم ہے۔ یہ دوسری صورت سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اور تیسری صورت یہ ہے کہ قیلہ وقیلہ یا رب، اس وقت اس کا عطف ہوگا، اللہ آپ کو بھلا کریے کہ یہ سر رہوں، کہ اللہ تعالیٰ یعلم سرہ و نجواہ، سمجھے، ان کے سر اور نجوا کو بھی اللہ جانتا ہے، وَيَعْلَمُ قَوْلَهُ، محمد کے قول کو بھی جانتا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اَنَّا لَا نَعْلَمُ سِرَّهُ، کیا ان کا گما یا محمد کے اس قول کو ہم جانتے نہیں ہے؟ جانتے ہیں۔ یا رب ان هؤلاء قوم لا یؤمنون فاصفح عنهم، اے محمد ان سے درگزر کر دے، اب تک جہاد کی اجازت نہیں۔ وقل سلام، یہ سلام مفارقت ہے، ان سے کہہ دو اس قسم کے جاہلوں سے، یہ سلام بائیکاٹ ہے، یہ سلام اتصال نہیں ہے۔ فسوف یعلمون عاقبۃ امرہم، اپنے انجام کا پتہ چلے گا، اور انجام کیا ہے کہ دخان میں ان کو اللہ نے کہت سالی میں مبتلا کیا، کھانے پینے میں جب کچھ نہ ملے پیٹ میں تو ایسے دیکھتے تھے آسمان کی طرف، ان کو دھواں دھواں معلوم ہوتا تھا۔ آج بھی اگر آپ کو افطاری نہ کرائیں، رات کو سحری نہ کرائیں، تو کل دیکھ لینا کہ آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں۔ آج اگر آپ کو افطاری نہ کرائیں اور رات کو سحری نہ کرائیں تو کل پھر آپ سبق میں آ جانا، دیکھوں گا کہ کس طرح آپ سبق میں آتے، سمجھ رہی میں؟ تو مشرکین مکہ کے ساتھ یہی ہو گیا، جب ان کو کچھ کھانے پینے کے نہیں ملا، پرانے کھالوں کو پانی میں ڈال کر کے یا کہ اس کو بھگو کر کے اس کو بھی کھاتے تھے، تو اس طرح دخان ہی دخانوں کو نظر آتا تھا۔ ابو سفیان جیسے لیڈر آدمی، اس نے کہا کہ اے محمد، ہمیں پتہ ہے ہم آپ کے مذہب کے خلاف ہیں، لیکن محمد ان رشتوں کا پاس لحاظ کرو، مہربانی کرو، دعا کر دو کہ اللہ یہ عذاب ہم سے ٹال دے۔